نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى في مقام آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشقیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی۔ الحمدللہ آج کا دن ہمارے مبارک سفر کی تمہید کا دن ہے، وہ مبارک سفر کہ جو ہر اہل دل، اہل ذوق، اہل عشق کے دل کی آواز ہے۔ وہ عاشق صادق ہی کیا جو اپنے معشوق کے گھر کے چکر نہ لگائے، وہ محب صادق ہی کیا جو اپنے محبوب کے در پہ جانے کے لیے تڑپے نہ پھڑکے نہ۔ تو اللہ نے یہ موقع آپ کو نصیب فرمایا اور آپ کی عشق محبت کی انتہائی منزل مکہ مکرمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے آپ کو توفیق بھی دی، سعادت بھی دی۔ اللہ کریم یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے، یہ توفیق بار بار نصیب فرمائے۔ ظاہر سفر بہت بڑا ہے، سفر بہت عظیم ہے، اور جتنا عظیم سفر ہے، جتنا مبارک اور مقدس سفر ہے، اتنے ہی اس کے آداب بھی ہیں، پھر اتنی ہی اس کے اندر مشکلات بھی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی محبوب یا معشوق اپنے عاشق کا امتحان بھی لے لیا کرتا ہے، تو لہذا عاشق صادق تو اس ستم پر، اس امتحان پر اور آزمائش پر دل کے نہا خانوں کے اندر سے خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے میرے محبوب نے آزمایا۔ ابراہیم خلیل سے بڑھ کے اللہ کا عاشق کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے جب اللہ سے عشق اور محبت کا اعلان کیا تو اللہ نے کیسی آزمائش میں ڈالا کہ اپنے جگر کے ٹکڑے پر چھری چلا کے دکھا۔ تو یہ اللہ کے نظام، اللہ کے حکمتیں، یہ اللہ کریم کے سلسلے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ آسانیاں، یہ عافیتیں، یہ ساری کی ساری اس سفر کا حصہ ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی بھی۔ تو میں آج کی اس بابرکت اور باسعادت مجلس کے آغاز کے لیے ملتمس ہوں قاری نعمت خان صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں۔ في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ دیار یسرت میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا،
بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ کہوٹہ کی جانی پہچانی معروف علمی اور سماجی شخصیت مولانا تنویر صاحب، اور اسی طرح ان کے ساتھ مولانا محمود الحسن صاحب جو کہ پاکستان ٹاؤن سے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو اپنے اس پروگرام میں آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ مولانا تنویر صاحب کا آگے سفر بھی ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مختصر وقت کے لیے میں اپنی حاضری لگانا چاہتا ہوں، تو میں ملتمس ہوں مولانا تنویر صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری لگا دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمامی احباب محبت و شوق اور ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا منظر اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جب پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے لبوں پہ آیا، وہاں مال و زر کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لوٹانے کو جی چاہتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل سر تکریم دوستوں لوگوں، خصوصاً بالخصوص میں مشکور ہوں برادری عزیز جناب محترم ایاز صاحب کا کہ آج کی اس بابرکت تقریب میں انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا اور آپ سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ ہمارے استاد محترم ایک واقعہ بڑا زبردست سنایا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک شخص بیت اللہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی وائف بھی تھی، توجہ سے سنیے گا، اور خشک روٹیاں آب زمزم میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ اسے کسی شخص نے کہا کہ تم لگ یوں رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم کھانا اچھا نہیں کھا سکتے ہو، آؤ میں تمہیں باہر جا کر اچھا کھانا کھلاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا نہیں میں باہر نہیں جاتا، اس نے کہا آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، میں اچھا کھانا کھلاتا ہوں، میاں بیوی ہو آپ دونوں، یوں لگ رہا ہے کہ آپ خشک روٹیاں آب زمزم میں بھگو کے کھا رہی ہو، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی۔ ان کا جواب بڑا زبردست تھا میرے دوستو، آپ جانے والوں کے لیے یہ بات سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے بڑا عرصہ لگایا ہے، یہاں سے ہم باہر چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ اچھا کھانا بھی کھا لیں گے، اچھا پانی بھی پی لیں گے، بوتلیں بھی پی لیں گے، پیٹ بھر بھی جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن بتانے کی بات یہ ہے ہم نے بیت اللہ دیکھنے کے لیے 40 سال میں اور میری بیوی نے مزدوری کی، ہم نے بکریاں بھی بیچی، ہم نے جانور بھی رکھے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائیں اور ہم بیت اللہ کو دیکھیں۔
کہا اچھا. اس نے کہا ہم باہر جا کر اچھا کھانا تو کھا لیں گے, اچھا پی لیں گے, پیٹ بھر جائے گا, لیکن اتنی دیر ہمیں بیت اللہ نظر نہیں آئے گا. ہمارا کمال یہ ہے, وہاں جانے والا یہ سوچے اللہ نے آپ کو قبول کیا, خدا کی قسم آپ خوش نصیب لوگ ہیں. وہ گھر ایسا ہے بغیر چنے ہوئے بندہ وہاں نہیں جاتا, یہ دل چنے ہوئے ہیں, اور جن دلوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اللہ ان کو چن کر اپنے گھر میں بلاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے, اس لیے کہ روح زمین پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ سب سے بلند گھر بیت اللہ ہے. اس گھر میں جا کر اس کالے لفاف لپٹے میں, کالے کپڑے میں لپٹے ہوئے گھر کو دیکھ کر اوزاریاں کرنا, یہ سارا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی حد ہے. آپ لوگ اللہ کا شکر, سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. اور جیسے مولانا طفیل صاحب بتا رہے تھے مشکلات بھی آتی ہیں, اور مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ آپ کو اجر میں اضافہ عطا فرمائے. سارے ہمارے استاد کہا کرتے تھے, ایک شخص حضرت وہ حج پر گیا اور اس نے سب سے اعلیٰ سب سے جو خاص قسم کا پیکیج اس نے لیا, سارا لگژری ہوٹل, کمرے, ہر چیز, گاڑیوں کا ہر کچھ لیا. اس نے کہا تھا کہ مجھے جا کے وہاں پریشانی نہ ہو. اس نے کہا میں چلا گیا, میاں اور بیوی دونوں ہیں, بہت پیسہ خرچ کیا, ہوٹل بھی اچھا لے لیا, کھانا بھی, ہر چیز انتظام اچھا اس لیے کیا ہم دونوں کو پریشانی نہ ہو. لیکن رب تعالیٰ بھی تو آزماتا ہے نا اپنے بندے کو. پہلے دن ہی اس کی بیوی اس سے گم ہو گئی, اور ڈھونڈتا رہا, تیسرے دن جا کے اس کو بیوی ملی. اس نے کہا واقعی حج ایک مشکل کا نام ہے, اور اس کٹھن مشکل سے گزرنے کے بعد تو انسان کے بارے میں آتا ہے اللہ ایسے گناہ معاف کر دیتا ہے جیسے ابھی بچہ نیا پیدا ہوا ہے. میرے دوست, تو میرے دوستو آپ لوگ کمال ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو چنا ہے. لیکن کمال چناؤ یہ ہے یہاں سے جائیں اللہ کو راضی کریں سب سے بات. اور آپ ابھی سے ظاہر ہے وہاں آپ نے جانا ہے, مدینہ منورہ بھی جانا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت بھی کرنی ہے. اور کمال زیارت یہ ہے آپ درود کے گھجرے ساتھ لے کر جائیں. اب سے آپ, ابھی تو دن ہے 20 کو فلائٹ ہے آپ کی, اس سے پہلے آپ درود شریف کا اہتمام شروع کر دیں, اور اتنا اہتمام کریں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ سلام عرض کریں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ہم کلام ہو جائیں. آپ یوں سمجھیں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے ہیں. کمال یہ ہے میرے دوستو. اور پھر بیت اللہ کو دیکھنے جائیں, جھکی ہوئی نظر ہو, دعاؤں کا اہتمام کریں, اپنے لیے بھی, والدین کے لیے ہی, اس لیے کہ وہ گھر اس سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے جہاں آپ کو مانگنے کا موقع ملے گا اور رب کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے میرے دوستو. لیکن یہ ہے وہاں جا کر ایسا نہ ہو کہ آپ خرید و فروخت کے چکر میں لگ گئے, فلاں نے یہ کہا تھا لے کر آنا, فلاں نے یہ کہا تھا, یہ روز یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں, دنیا کی چیزیں یہ مل جائیں گی, یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. اور ایک مثال دیا کرتا ہوں میں, دیوار پر گھڑی جو لگی ہوتی ہے اس کے اندر ایک سوئی گھوم رہی ہوتی ہے, وہ ٹک ٹک کی آواز اس کی آتی ہے خاموشی میں, وہ کیا بتا رہی ہوتی ہے, وہ ہم سب کو بڑا زبردست سبق دے رہی ہوتی ہے. وہ کہہ رہی ہوتی ہے یہ جو لمحہ ایک مرتبہ ٹک ہو گیا یہ دوبارہ نہیں آئے گا. اب جتنی بھی آپ کوشش کر لیں, آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں اس سے بڑھ کر محترم اور مکرم کوئی سفر نہیں ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے ایک دوسرے کو معاف کریں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. جب معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے اس سفر پہ جائیں نا, تاکہ کسی کے دل میں کینہ اور بغض نہ ہو. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا, اس نے دیکھا صبح اٹھ کے کہنے لگا میں نے جہنم کو خواب میں دیکھا ہے, وہاں تو کوئی آگ نہیں جل رہی, مولوی کہتے ہیں وہاں آگ جل رہی ہے, یہ جل رہا ہے, وہی ہوتا ہے, وہاں ہوتا ہے. اس نے کہا بات تیری ٹھیک ہے, نہیں جل رہی, اس لیے کہ جو لکڑیاں اور سارا سامان ہے وہ ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں ساتھ, وہ کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, یہ سارے چکر جمع ہو کر لکڑیاں بنا کر ہم جہنم کی آگ جلا رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا تو ساتھ لے کے جائے گا تو جلا. تو میرے دوستو اس سفر پر جاتے ہوئے یہ ساری بیماریاں چھوڑ کے جائیں گے تب کمال ہوگا میرے دوستو, تب آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم تبدیل ہوگا. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, کمال سفر یہ نہیں ہے کہ آپ ہو کے آ جائیں پھر اسی طرح ہو جائیں, نہیں. کمال سفر یہ ہے کہ آپ واپس آئیں, آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک سنت نبی میں جسم ڈلا ہونا چاہیے.
کمال یہ ہے میں اور آپ یہ کہتے رہیں میں 10 حج کیے ہیں، 20 حج کیے ہیں، 20 عمرے کیے ہیں، 50 عمرے کیے ہیں، دن کو کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس عمرے کا کیا فائدہ، اس حج کا کیا فائدہ؟ کمال یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم محبوب دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں ڈل جائے، آقا کے حکم کے مطابق ہمارا جسم ہو جائے، پھر کمال ہے، وگرنہ تو پھر وقت ضائع کرنے والی بات ہے، پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے، وگرنہ جانے والے تو کتنے ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا کہ کمال یہ ہے آپ واپس آئیں، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کا جو یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم اور محبوب دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ میں آخر میں شکریہ ادا کر دی کہوں گا آپ جس بندے سے جڑے ہیں، ایاز بھائی ہیں، طفیل صاحب ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے۔ سفر پہ سارے ہی لوگ جاتے ہیں، 3 بھی چلے جاتے ہیں، اکیلے بھی جاتے ہیں، لیکن اس سفر میں آپ کے ساتھ یہ 2 بندے جو جا رہے ہیں نا، آپ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ ہو سکتے آپ کو ابھی محسوس نہ ہو رہا ہو، سفر جب آپ کا شروع ہوگا آپ کو ہر موقع پر یہ بتائیں گے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، دن میں میرے 3-4 بندوں نے اور جانا تھا اسی سفر میں، میں ایاز صاحب سے لڑا اس بات پہ، میں نے کہا ایاز صاحب جہاز والوں سے کہیں سیٹیں نکالیں، ہمیں پتہ تھا کہ یہ 2 شخصیات جو جا رہی ہیں یہ اس سفر کے روح رواں یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے سفر تو ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اکیلا، بلکہ سفر کی مثال کیا دوں، میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ملا، میں نے کہا سنائیں کیسا رہا سفر، بیت اللہ کی زیارت کی ہے، طواف سعی وغیرہ کی ہے، کیا 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 ہے؟ کہنے لگا میں نے سعی کی ہے اور پھر میں 14 چکر میں نے لگائے۔ میں نے کہا کیسے لگائیں؟ کہتا ہے ایک پورا آ کر نہ شمار کرتا تھا، 1 چکر ہو گیا، یعنی وہ پورا دن یہ کرتا رہا۔ کمال سیکھنا نہیں نا، ان سیکھے بندہ چلا جائے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اور جیسے ایک شخص کے بارے میں ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ حج کا موقع تھا اور میدان عرفات والے دن ایک بندے سے ملاقات ہوئی، بعد میں ہوئی کہ بنایا کہاں کدھر تھے، میدان عرفات میں نظر نہیں آئے۔ وہ کہنے لگا اصل میں بہت تڑپ تھی، پاکستان سے نیت لے کر آیا تھا حجر اسود کو بوسہ دوں گا، اور مجھے کسی نے کہا جس دن لوگ میدان عرفات میں جائیں گے پیچھے سارا خالی ہوگا، تم حجر اسود کو بوسہ دے دینا۔ حالانکہ حج کے موقع میدان عرفات یہ اہم رکن ہے یوم عرفہ۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ ان سیکھے چلے جاتے ہیں، سفر تو کر لیا، پیسے تو لگا لیے، واہ واہ تو ہوگی، حاجی صاحب بن گئے، حاجی صاحب بن گئے، حاجی صاحب بن گئے، لیکن البیہ یہ سیکھے آپ لوگ بڑے نصیب والے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 آدمی بڑے قیمتی جا رہے ہیں، آپ نے رہنمائی بھی لینی ہے۔ ایاز صاحب کا مشکور ہوں، آپ کی یہ سروس ماشاءاللہ، ہم بھی گئے، بہت سارے ساتھی ہمارے جاننے والے گئے اس سفر میں، اگلے میں بھی جا رہے ہیں، آپ انشاءاللہ ایک اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے، میری ٹوٹی بڑی گزارشات پر اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اس کے بعد ہمارے قافلے کے ساتھ جانے والے کہ جن کا سفر میں تجربہ بھی ہے، بہت سارے مشاہدات بھی ہیں، مولانا محمود الحسن صاحب مجھ سے ملتمس ہو کے وہ مختصر وقت میں اپنے تجربات اور مشاہدات سے آپ کو آگاہ کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم سب یہاں پر جس سیشن میں جمع ہیں، یقیناً آپ کو اس سیشن کا ہمارے ایاز صاحب نے بتایا ہے اور ہمارے مفتی طفیل صاحب نے بھی بتایا ہے کہ یہ سفر ہمارا حج اور عمرہ، حج کا تو سیزن نہیں ہے چونکہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو عمرہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو اسی حوالے سے آج یہ ساری ہماری ڈسکشن ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں جا کر کے عمرے کے ارکان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عمرہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، 2011 میں پہلی دفعہ عمرے کے لیے گیا تو میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے۔ گوجرانوالہ کے ایک بزرگ فیملی ہمارے ساتھ تھی، دونوں میاں بیوی۔ تو یہاں سے ٹریول کیا، ہم نے وہاں پہنچے، ہوٹل پر جا کر کے ہم نے سامان رکھا، تو میں نے ان سے کہا جی چلیں، میں نے کہا اب میرے خیال میں غالباً رات کے کوئی 3 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا ہم تہجد تک یا فجر کی نماز تک ہم اپنا عمرہ مکمل کر لیں گے۔
تو چلے، میں نے کہا اس وقت اتنا رش بھی نہیں ہوگا، جلدی سے آسانی کے ساتھ ہمارا عمرہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو بڑھیا اماں تھی ساتھ، تو وہ کہنے لگی بیٹا میں نہیں ونجنا۔ تو میں نے پوچھا اماں جان کیوں نہیں جا رہی آپ؟ وجہ کہنے لگی میری سانس گھٹ رہی ہے، میں نہیں ونجنا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی ان کی، میں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، آپ آئیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ میری مسز ہیں ساتھ۔ میں نے کہا یہ آپ کی ہیلپ کریں گی، یہ آپ کو لے کر کے جائیں گی، آپ کو کسی جگہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آپ یقین جانیں کہ وہاں ہوٹل پر پہنچ کر کے وہ اپنے میاں سے کہہ رہی تھی میرا ٹکٹ واپس کراؤ، میں واپس جانا ہے، میں نہیں ونجنا، میری سانس گھٹ رہی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں تک اللہ نے پہنچا دیا، اب یہاں سامنے حرم کا وہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں پھر خیر ہم نے بڑی منت سماجت کی، وہ نہیں مانے تو ہم چلے گئے عمرہ کے لیے۔ عمرہ کر کے جب واپس آئے تو وہ پھر جتنا دن یعنی میں وہاں اس ہوٹل میں ٹھہرا تو وہ دونوں میاں بیوی مجھے وہاں نظر نہیں آئے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے کہ وہاں پہنچ کر کے بھی شاید اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں تھی۔ تو میرے دوستوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں، ہمارا یہ سفر چونکہ بہت مبارک سفر ہے، اور اس سفر میں ہم نے وہاں جا کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہم جو یہاں سے گناہوں کا بوجھ لے کر کے جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ ہمیں ہمارا رب وہاں جا کر کے معاف کر دے گا۔ ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ جو آپ خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں، مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے علمی بات کروں تو شاید وہ تو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو میں ایک عام سادہ سے مثال آپ کو دے کر کے اس سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے سمجھانے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آپ میلے کپڑوں کو کہاں لے کر کے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ واشنگ مشین ان میلے کپڑوں کو کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ واشنگ مشین ان میلے کپڑوں کو اندر چکر لگاتی ہے، پہلے اس طریقے سے چکر لگاتی ہے، پھر اس طریقے سے چکر لگاتی ہے۔ تو فرمایا چکر لگانے سے ان میلے کپڑوں کا ہوتا کیا ہے؟ کہا جی وہ میلے کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا کے انسان کی بنائی ہوئی ایک واشنگ مشین اگر کپڑوں کو چکر لگانے سے صاف کر دیتی ہے تو انسان کے دلوں پر جب گناہوں کا زنگ اور میل چڑھ جاتا ہے تو اس زنگ اور میل کو اتارنے کے لیے اللہ نے یہ بیت اللہ، یہ خانہ کعبہ مومن کے دلوں کا یہ واشنگ مشین بنائی ہے۔ جب یہ وہاں پر بیت اللہ کا اس طریقے سے طواف کرتے ہوئے چکر لگاتے ہیں، ان کے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، میل اتر جاتی ہے اور یہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی للہیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے سر انجام دیتا ہے، تو فرمایا جب وہ وہاں سے لوٹ کر کے آتا ہے تو وہ اس دن کی طرح ہوتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لے کے دنیا میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو آج ہمارے مفتی طفیل صاحب ہیں، ہمارے ایاز صاحب ہیں، یہ آپ حضرات کو بہتر طریقے سے سمجھائیں گے۔ میرا بھی تقریباً یہ کوئی 5واں سفر ہے الحمدللہ۔ میں نے بھی بہت سارے وہاں پر چیزیں دیکھی ہمارے پاکستان سے، خاص کر کے ہمارے پاکستان کے علاوہ آپ دوسرے کنٹری اللہ آپ سب کو لے کر کے جائیں گے، آپ وہاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، باہر کے جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز سکھائی ہوتی ہے اور وہ بڑے یعنی کہ انہماک کے ساتھ، بڑی اخلاص اور للہیت کے ساتھ وہ سارے امور وہاں سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ابھی میں تقریباً 7 مہینے پہلے میں گیا ہوا تھا عمرے پہ، تو وہاں ایک ساتھی مجھے ملا یہاں پاکستان کا سرگودا کا تھا، تو وہ وہاں پر بیچارہ احرام باندھا ہوا اور پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ احرام باندھ کر کے وہاں پر پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے گزرا تو مجھے آ کر کے ملا، کہنے لگا جی آپ لگتے ہیں پاکستان سے آئے۔ میں نے کہا جی پاکستان سے ہی آیا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگا جی مجھے تقریباً کوئی یہاں پر 3-4 گھنٹے ہو گئے احرام باندھا ہوا ہے، مجھے عمرے کے طریقے کا پتہ نہیں ہے، میں ابوظہبی سے آیا ہوں، میں ابوظہبی میں جاب کرتا ہوں، تو مجھے طریقے کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے کسی عالم سے ملا دے جو مجھے عمرے کا طریقہ بتا دے، میں یہاں آیا ہوں تو میں عمرہ تو کر لوں۔ تو میں نے کہا جی آپ اس غریب کے ساتھ آ جائیں، جو میں کر سکا تو میں نے کہا آپ کی ہیلپ کروں گا، اور جس طریقے سے میں نے کیا تو آپ میرے ساتھ کرنا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ عالم دین ہیں۔ میں نے کہا میں ایک دین کا طالب ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں، انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔
آپ یقین جانیں کہ جس وقت میں اس کو ساتھ لے جا کر کے وہ پورا جب عمرہ ہم نے مکمل کروایا، اتنا رویا کہ میں حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ شاید اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اور کہتا ہے میں تقریباً کوئی 16-17 سال ہو گئے ابو ظبی میں ہوں، تو میں یہاں عمرے کے لیے آیا تھا، مجھے عمرے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جا رہے ہیں پیسہ لگا کر کے، اپنے اعزا اقارب رشتہ داروں کو، بچوں کو چھوڑ کر کے یہاں سے جائیں، اور وہاں جا کر کے جو اس کی روح ہے عمرہ کی وہ بھی ادا نہ ہو، تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے یہی التجا کروں گا، جو یہاں پر ابھی آپ کو سکھایا جائے گا آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، سیکھیں، اور انشاءاللہ آپ جب وہاں جا کر کے اسی طریقے سے کریں گے تو آپ کا دل آپ کو خود بتائے گا، آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کا ذہن جو ہے وہ گواہی دے گا کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے، اور آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کا دل انشاءاللہ مطمئن ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو خاص من عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، بے ہے رونق کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ یقیناً یہ مبارک ساعتیں اور یہ قلبی کیفیات آج کے اس پرفتن دور میں یقیناً اللہ کی ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ہمارا پروگرام 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں عمرے کا فلسفہ، اس سفر عمرہ جو ہم جا رہے ہیں اس کی تھوڑی اہمیت اور افادیت، اور اس کے ساتھ ساتھ عمرے کا مختصر طریقہ، یہ 3 چیزیں پہلے مرحلے کے اندر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پھر اس کے بعد جو انتظامی امور، انتظامی معاملات، وہ انشاءاللہ ہماری کمپنی کے آنر اور اس قافلے کے روح رواں، اس کمپنی کے روح رواں محترم ایاز نور صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ طویل نشست نہیں ہے، بالکل اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ سمجھنے کے لیے اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ سمجھنا ہو تو پوری رات کی تقریر بھی شاید بے فائدہ ہو جائے، تو اس لیے انتہائی مختصر وقت میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے میں فلسفہ عمرہ کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ فلسفہ یا حکمت کسی بھی عبادت جو اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے اس کے پس منظر کے سمجھنے کا نام ہوتا ہے، یا آپ کا یہ سوال اللہ نے فلاں چیز کیوں، جیسے ابھی حضرت نے بتایا کہ تم خانہ کعبہ کے چکر کیوں لگاتے ہو، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک ہے اس میں علمی گفتگو کی جائے کہ ہمارے اللہ کا حکم، سنت ابراہیمی، انبیاء کرام کی سنت، اولیاء کی سنت، فلاں فلاں، اور ایک بڑی آسان سی مثال جو مجھے بھی سمجھ آئے آپ کو بھی سمجھ آئے کہ اس چکر لگانے کا بنیادی مقصد وہی ہے جو گھر کے اندر واشنگ مشین کو ہم جب چکر دیتے ہیں وہاں جو مقصد ہوتا ہے، اور وہاں کا مقصد کیا ہے کہ وہ لباس جو میرے جسم پر ہے وہ میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جائے، تاکہ جب میں وہ لباس پہن کر معاشرے میں نکلوں تو لوگ مجھے عزت دیں۔ اسی طرح اگر ہم وہاں پر جا کر خانہ کعبہ کے چکر لگائیں گے تو وہ ہمارے روحانی لباس کو روحانی میل کچیل سے صاف کر کے ہماری روح کو اتنا اجلا صاف ستھرا بنا دے گا کہ جب اس روح کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو وہاں پر اس روح کا بھی وقار اور عزت قائم رہے گا۔ تو یہ کتنی آسان سی بات ہے۔
2 + 2 4 کی طرح سمجھ آنے والی بات۔ تو یہی خلاصہ اور فلسفہ ہے عمرے کے سفر کا کہ اس سے پہلے کی زندگی جو گزری یقیناً غفلت، کوتاہی، زیادتی، گناہ، نافرمانیاں انسان جو ہیں، انسان کی پہچان ہی نسیان اور خطا سے ہے۔ خطا سے پاک تو انبیاء ہیں یا خطا سے پاک فرشتے ہیں جو اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح اس انسان کے اندر ڈال دی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں نے اس کی تخلیق کی، اس کو بنایا، اس کو برابر کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر میں نے فجور بھی رکھا اور تقوی بھی رکھا۔ اگر بات کریں جنات کی تو جنات سراپا شر ہیں، ان کے اندر شر ہی شر ہے۔ اگر بات کریں ملائکہ اور فرشتوں کی، ان کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں، کہ فرشتے تو ہیں ہی سراپا اطاعت۔ اصل جو انسان اللہ نے تخلیق کیا، اس میں صفت خیر بھی رکھی، صفت شر بھی رکھی، اور آگے اقبال نے بڑی آسانی کر دی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، وگرنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ اس نے اپنے آپ کو خود بنانا ہے، اپنے آپ کو خود سنوارنا ہے، اپنے آپ کو خود سجانا ہے، اور اپنے آپ کی خود تخلیق کرنی ہے۔ انسان کے اندر جو میں نے انسان رکھا ہے، اس کے اندر جو نفس اور ضمیر رکھا ہے، یہ میں نے انسان کے امتحان کی جگہ بنا دی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ نے موت و حیات کو تخلیق کیا۔ فلسفہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون اس میں عمل کر کے آتا ہے، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو یہ ہے زندگی اور موت کا فلسفہ، کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، میں نے دنیا سے جانا ہے، آخرت یقینی ہے، قبر سے موت سے مرحلے شروع کر کے اپنے انشاءاللہ مقام جنت میں پہنچنا ہے۔ تو ان سارے مرحلوں میں میری روح نے یہ سارا سفر طے کرنا ہے، تو لہٰذا یہ عبادات کا فلسفہ یہی ہے، تاکہ یہ روح آلائشوں سے پاک ہوتی رہے، کیونکہ اس نے بڑا مبارک سفر کرنا ہے۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اللہ کس سے فرما رہے ہیں؟ پیغمبر سے، رسول سے، موسیٰ کلیم اللہ سے۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، جوتے اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، حالانکہ وہ مقام دنیا میں ہے، کوہ طور دنیا میں ہے، دنیا میں پیغمبر آئے، اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، تو گویا کہ وہ مقام چونکہ اللہ کے ساتھ ایک خاص نسبت قائم کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کے تقدس کا تقاضا ہے کہ ذرا جوتے اتار لیجئے۔ تو سوچیں قبر، اس کے بعد جنت، فردوس، ملائے اعلیٰ، عالم امر، وہ کتنی مقدس جگہیں ہیں، وہ کتنے مقدس مقامات ہیں، تو اس روح کے ساتھ وہاں کے سفر کرنے ہیں۔ تو لہٰذا اس روح کی بالیدگی اور اس روح کی تربیت اور اس روح کی نشو و نما اس طور پر کہ جیسے یہ روح اللہ نے وجود میں ڈالی تھی، کاش یہ روح ویسے ہی اللہ کی طرف سپرد کر دی جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ، کیا کہا جاتا ہے جب کسی کے انتقال کی خبر سنی تو کیا کہا جاتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے۔ یہ روح میں نے آیت پڑھی نا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح اس کے وجود۔ اب دیکھیں یہ شرف انسانیت، تکریم انسانیت، اللہ نے جو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، شرف اور اعزاز عطا فرمایا، اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر روح ربانی موجود ہے، جو میرے اور آپ یعنی حضرت انسان کے سوا کسی جاندار میں موجود نہیں ہے۔ بقیہ جانداروں میں جان ہے، روح نہیں ہے، روح ہے میرے اور آپ کے اندر، اور یہ روح ربانی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح کیا ہے؟ یہ امر ربی ہے، تو گویا کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو اِنَّا لِلَّهِ، اس قفس عنصری کے اندر یہ اللہ نے اتاری اور بھیجی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس سے نکال کر اس نے واپس اللہ کی طرف چلے جانا۔
تو یہ جو مختصر سا دورانیہ عالم دنیا کے اندر اس روح نے طے کرنا ہے بڑا مختصر ہے. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ایک صبح یا ایک شام، چند لمحات. آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگانی تو کتنا مختصر وقت. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کانوں میں ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے. فلسفہ کیا ہے؟ حالانکہ اذان تو ہوتی ہے نماز کے لیے، اقامت تو ہوتی ہے نماز کے متصل. یہاں پر نماز تو پڑھی نہیں جا رہی اور ایک موقع پہ ایک نماز کا وقت آتا ہے، حالانکہ نماز سے پہلے اذان بھی ہے اقامت بھی ہے، لیکن اس نماز سے پہلے اذان بھی کوئی نہیں اقامت بھی کوئی نہیں، یعنی نماز جنازہ. تو گویا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اذان اور اقامت اور نماز جنازہ ان کے درمیان، جیسے عام نماز اور اقامت کے درمیان کیا ہے، 1 منٹ کا فصل ہے. تو گویا میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنا 1 منٹ کے لیے ہے. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. حیات لائی آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے. تو گویا کہ ہماری مرضی بھی کوئی نہیں. بھیجنے والا بھی اللہ، رکھنے والا بھی اللہ، لے کے جانے والا بھی اللہ. لیکن اللہ کتنی عظیم اور کریم ذات ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کی بخشش کے ذرائع پیدا کر دیے. وگرنہ اللہ تعالیٰ عبادات کو فرض اللہ نے کر دیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، انبیاء بھیج دیے. اب میرے اور آپ کے پاس گنجائش نہیں ہونی چاہیے گناہ کی، نافرمانی کی، کہ اللہ نے وعدے کر دیا کہ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. لیکن اللہ نے انسان کا مادہ بھی اٹھایا تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ادھر اللہ ہم سے اطاعت چاہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت چاہتا ہے. اور ادھر فسق بھی رکھ دیا ہمارے اندر. یہ کیا ہے؟ اسی کا نام آزمائش ہے کہ ہوگا کہ شاید ہم شکست کھا جائیں نفس سے، شیطان ہمیں گرا لے، ہم سے گناہ ہو جائیں. تو پھر اللہ نے نماز فرض کر لی، اللہ نے روزے کو فرض کر دیا، اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی، اللہ نے حج اور عمرے کے سفر رکھ دیے. یہ تمام کی تمام عبادات کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ روح ربانی ہے، یہ دنیا کی آلائشوں میں متعفن ہو سکتی ہے. لہذا یہ عبادات کرتے رہو تاکہ گناہ تمہارے مٹتے رہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کے پانی کے ہر قطرے کے ساتھ تمہارے گناہ گر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ دھو گے تو ہاتھوں کے گناہ، بازو دھوئے تو بازوؤں کے گناہ. اب دیکھیں عجیب حکمت کہ وضو میں آپ اپنا چہرہ دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں، اپنے پاؤں، بقیہ جسم سارا کپڑے میں ہوتا ہے، وہ لحاف میں ہوتا ہے. ہم چہرہ ڈھانپ نہیں سکتے، ہاتھ ڈھانپ نہیں سکتے، پاؤں ڈھانپ نہیں سکتے. ان تینوں انہی اعضاء جو ظاہری ہیں ان کے دھونے کا نام کیا ہے؟ وضو ہے. تو گویا کہ یہی اعضاء جو ظاہر ہیں یہ زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں. تو اللہ نے وضو کا حکم دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ نے بطور کشف یہ بات دکھا دی تھی کہ جب کوئی انسان وضو کرتا تو گناہ گرتے ہوئے نظر آتے تھے، ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ. تو خیر خلاصہ فلسفہ عمرہ کا یہی ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں ایک مقام دینا چاہتے ہیں، ہمیں بلندی عطا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے یہ سامان پیدا کر دیے، یہ اسباب پیدا فرما دیے، یہ مشقتیں اللہ نے پیدا فرما دی کہ مشقت کے بدلے، کیونکہ تاریخ سامنے ہے، تاریخ انبیاء کی ہو آپ کے سامنے ہے، تاریخ صحابہ کی آپ کے سامنے ہے، تاریخ اولیاء کرام کی آپ کے سامنے ہے، تاریخ اللہ والوں کی آپ کے سامنے ہے کہ کسی نے آسائشوں کو نہیں دیکھا، عافیتوں کو نہیں دیکھا، کسی نے مسرتوں کا پیچھا نہیں کیا، ناز و نعم کا خود کو پابند نہیں کیا. بلکہ میں کسی اور کی مثال کیا دوں، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارا سرمایہ حیات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آرام فرما رہے، عمر بن خطاب آئے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کروٹ کے بعد سوئے ہوئے. چٹائی کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے کمر مبارک پر اس کے نشان بنے ہوئے تھے، کمر مبارک پر. تو عمر بن خطاب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، عمر روتے کیوں ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، وہ کیسر و کسرا اللہ کے باغی اور دشمن، وہ کیسے مخملی قالینیں اور کیسے بہترین زرق برق لباس اور کیسے خوبصورت بستروں پر آرام کرتے، اور آپ اللہ کے محبوب اور آپ کی یہ کیفیت. تو فرمایا کہ عمر ان کے لیے جو دنیا ہے میرے اور تیرے لیے جنت ہے.
تو یہ پیغام ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا سے جی نہ لگانا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ کتنے مناظر عبرت کے آئے دن دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ جو رات کو گھروں میں سوئے اگلے دن بے گھر ہو چکے تھے، جو بڑے اچھے اچھے مکانات میں رہنے والے اس وقت وہ روڈوں پر، چوکوں پر اور کیمپوں اور خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ سیلاب کے آنے کے بعد، یہ پانیوں کے بفرنے کے بعد، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اللہ دکھاتا ہے، آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہم روڈوں پر نہیں ہیں اس وقت۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کسی چوک میں کسی امداد کے منتظر نہیں بیٹھے ہوئے۔ یقین جانیں وہ اللہ کے دشمن نہیں تھے، اور گویا کہ ہم اللہ کے چہیتے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے سب برابر ہیں، بس ان پہ آزمائش آ گئی، اللہ انہیں صبر دے، اللہ انہیں استقامت دے۔ جو نقصان ہوا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے۔ مجھے اور آپ کو بھی تو چاہیے کہ اظہار تشکر کریں کہ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے بے بس ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی آزمائش وسعت کے مطابق بھیجتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس نہج پر تیار کرنا کہ یہ حالات، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں یہ ہمارے عزم کو متزلزل نہ کریں۔ خاص طور پہ جب سفر حج کا ہو یا سفر عمرے کا ہو۔ عمرے کو بھی حج اصغر کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں حج کو حج اکبر۔ بعض لوگ جو یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ جمعے کا حج اکبر ہوتا ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حج اکبر جو ہے یہ عمرے کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ حج بڑا اور یہ عمرہ چھوٹا حج، تو یہ حج اصغر و حج اکبر۔ باقی لوگوں کے تصورات میں کوئی نہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا جمعے کا حج اکبر ہے تو اللہ کر دے اس کو اکبر، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وہی حج یا عمرہ اکبر ہے جو اللہ نے قبول کر لیا، اور جو قبول ہی نہ ہوا وہ کیا اکبر اور کیا اصغر، اصل تو قبولیت ہے۔ تو اس لیے فلسفے پر میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں کہ خلاصہ میری ساری بات کا یہی تھا کہ ابھی سے یہیں سے یہ نیت اور ارادہ کر کے جائیں کہ اپنے آپ کو ہم نے وہاں جا کر ایک تو گناہ معاف کرانے ہیں، اور روح جو ہماری بیمار ہے، بہت بیمار، جیسے کوئی مریض اپنے قدموں پہ چل کے بیچارہ اگر بیت الخلاء نہیں جا سکتا، وہ اپنے قدموں پہ چل نہیں سکتا، تو آج ہماری روح بھی کتنی بیمار ہے جو چل کر مسجد میں شاید نہیں آ سکتی۔ ہم اپنے بستر سے جائے نماز پہ نہیں جا سکتے، یہ روح کی بیماری نہیں تو اور کیا ہے؟ وگرنہ روح اذان کی آواز سنے، یعنی محبوب کے کانوں میں، محب اور عاشق کے کانوں میں محبوب کا بلاوا گونجے اور وہ میٹھی تان کے سو جائے، پھر عشق تو نہ ہوا، وہ محبت تو نہ ہوئی، بلکہ عاشق صادق کو تو رات نیند ہی نہیں آتی کہ رات کہیں میں غفلت میں گزر جائے اور میری محبوب سے ملاقات کا ٹائم نہ مجھ سے قضا ہو جائے۔ عاشق کو تڑپتا ہے بیچارہ ساری رات۔ پھر عاشق اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ اکبر، اب کیا میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن حالات آپ دیکھیں گے، لوگ وہاں پر موبائل لے کر روضہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں، کسی کے بغل میں جوتے، کسی کے ہاتھ میں جوتا اور ایک میں موبائل، اور مواجہ شریف پہ کھڑا ہے۔ یقین جانے عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق وہ بیچارہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، اس کی ہمت ساتھ ہی نہیں دیتی کہ وہ اس مقام پر جائے بھی۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا بابو السلام سے پیچھے ہی کھڑے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ آگے بڑھے۔ اور بعض ایسے بے باک بھی ہوتے ہیں کہ موبائلوں کے ساتھ، سیلفیوں کے ساتھ، جوتوں سمیت وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں عشق بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے، ادب، عشق، تڑپ یہ اپنے اندر پیدا کریں، یہ احساس لائیں اپنے اندر کہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ لوگ ملاقات بھی کرتے ہیں، چلیں اچھی بات ہے، واپسی پر گلوں میں ہار بھی ڈالے جاتے ہیں، یقین جانیں کہ وہ تو رونے کا مقام ہوتا ہے کہ کتنا بڑا اور عظیم سفر کر کے آئے، پتہ نہیں کچھ لے کر آئے بھی کہ جو تھا وہ بھی کہیں چھوڑ نہ آئے ہوں۔ گلے میں ہار تو اس کے ڈلیں کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا یہ میرا ہے، ہار تو اس کے گلے میں ڈالے جائیں جس کو آقا نے کہہ دیا یہ میرا ہے۔ وہ لائق ہے، وہ گردن، وہ سر اس قابل ہے کہ جس نے نبی کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا، اللہ کے نبی نے پسند کیا، ہار تو اس کے گلے میں سجے گا نا۔ ہم پتہ نہیں وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں، خیر باتوں سے بات نکل جاتی ہے۔ تو گویا کہ خلاصہ فلسفہ عمرہ کا یہی ہے کہ عاشق صادق بن کر جائیں، طالب بن کر جائیں، محتاج بن کر جائیں، ادب اور آداب کے ساتھ جائیں، اللہ اور اس کے نبی کو راضی کر کے آئیں۔ آپ کا دل شہادت دے کہ واقعی میرے اللہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، میرے محبوب پیغمبر بھی مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور جہاں تک تعلق عمرے کے طریقے کا،
ایک تو چلے حضرت بھی ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، 5-7 سفر ان کے ہو بھی چکے ہیں، یہ بھی رہنمائی کریں گے، ساتھ ہی ہوں گے ہمارے سفر میں۔ تو یہاں پر اس بات کو طویل کرنا میرے خیال سے ایک طویل لا طائل کے درجے میں نہ چلا جائے، کیونکہ ساتھ ہیں، قدم قدم پہ رہنمائی ہے، تو وہاں پر جا کر صحیح بات سمجھ میں آتی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، کتاب الحج سب سے پہلے غالباً لکھی، اور حج کے تمام مسائل اور طریقے کو اس میں لکھا اور جمع کیا۔ اللہ نے توفیق دی، حج کے لیے گئے، 2-4 جگہ پر غلطی ہوئی، تو کسی نے کہا کہ آئے تھے تو ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے کیوں نہیں آئے؟ تو وہ کہنے لگے میں خود ملا علی قاری ہوں۔ تو وہاں جا کر نا پھر انداز بدل جاتے ہیں، طور اطوار بدل جاتے ہیں۔ اگر کیفیات ہوں تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں نے کرنا کیا ہے اور ہوگا کیا۔ یہ کیفیت دیوانہ جیسے ہوتا ہے نا، مجنوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم دیوانے اور مجنوں بن کے جائیں۔ تو خیر، عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں، یعنی 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ 2 فرض، ایک تو احرام، یہ فرض ہے، اور بیت اللہ کا طواف یہ فرض ہے، یہ 2 چیزیں فرض ہیں۔ اور 2 چیزیں واجبات میں آتی ہیں، ایک صفا اور مروہ کی سعی، یہ واجبات میں آتی ہے، اور دوسرا حلق کرانا، یعنی مردوں کے لیے حلق کرانا، بال صاف کرانا سر کے، اور خواتین کے لیے سارے بالوں کو جمع کر کے 1 انچ یا 1.5 انچ بال کاٹ دینا، تو یہ حلق کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں واجب ہیں، باقی ان کے درمیان میں سنتیں، مستحبات وہ اور بھی ہیں۔ احرام کیا ہے؟ احرام چند چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، آپ اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ دوسرے نمبر پر، یعنی پاک صاف کا مطلب وضو کر لیں یا غسل کر لیں، پھر اس کے بعد 2 چادریں آپ نے زیب تن کرنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 نفل احرام کے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے احرام کی نیت کر کے، عمرے کی نیت کر کے پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے کام کریں گے تو آپ احرام والے کہلائیں گے۔ بعض لوگ فقط چادروں کو شاید احرام کہتے ہیں، تو چادروں کا نام احرام نہیں ہے، بلکہ احرام اس سارے پروسیس کا نام ہے کہ آپ نے باوضو یا غسل کر کے پاک صاف ہو کر 2 چادریں پہن کر 2 نفل پڑھے، پھر اس کے بعد آپ نے عمرے کی نیت کی اور تلبیہ۔ تلبیہ کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ محبت سے پڑھنا ہے، یہ اللہ سے محبت، یہ عشق کا ترانہ، محبت کا ترانہ ہے۔ جب آپ نے احرام کی نیت باندھ لی، پھر آپ قرآن بھی نہیں پڑھنا، پھر حدیث بھی نہیں پڑھنی، پھر درود شریف بھی نہیں پڑھنا، پھر دعائیں ذکر اذکار ختم۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی قدرت کا اعلان کرنا ہے۔ یہ اعلان اس بات کی علامت ہے کہ میں عاجز اور کمزور اور محتاج ہوں، اللہ ہی ہے جو مجھے لے کے چلے گا۔ تو یہ ہے احرام۔ لہٰذا اگر احرام دوران سفر احرام کی چادریں کھولنی پڑ جائیں تو آپ کھول سکتے ہیں، احرام کہیں ناپاک ہو جائے آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ چادریں کھل گئیں تو ہمارا احرام ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر تو چلیں آپ سفر کریں گے جہاز میں، مکہ پہنچیں گے، اگر کسی کا جی چاہ رہا ہے، بعض کی عادت ہوتی ہے کہ سفر کے بعد غسل کی، تو کہ غسل کرنا چاہے تو بالکل جائے بیت الخلاء واش روم میں اور جا کر غسل کرے، چادریں اتارے، پھر جیسے پہلے احرام کی چادریں باندھی دوبارہ باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 10 دفعہ احرام کی چادر اتار کے غسل کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس یہ کہ جب احرام کی نیت کر لی، محرم بن گئے، تو بنیادی طور پر خوشبو سے بچنا ہوتا ہے، بال نہیں توڑنے، ناخن نہیں کاٹنے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو اذیت نہیں دینی، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا کر چلتے رہنا ہے۔ جہاز میں کھانے کے بعد ویٹ ٹشو دیے جاتے ہیں خوشبودار، نہیں استعمال کرنے۔ جہاز میں بیت الخلاء جانا پڑے، وہاں پر لیکوڈ صابن خوشبو والا ہوتا ہے، نہیں استعمال کرنا۔ تو جہاں جہاں خوشبو آپ کو سمجھ آئے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں۔ اسی طرح بیت اللہ کے طواف کے دوران کہ جب آپ عمرے کا طواف کر رہے ہوں تو بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ نہیں لگانا، حجر اسود کے پاس نہیں جانا کہ وہ خوشبو سے معطر ہوتے ہیں۔ آپ ہاتھ لگائیں گے، حجر اسود کو ہاتھ لگا کر چومنے کی کوشش کریں گے تو خوشبو لگ جائے گی۔
تو لہٰذا آپ نے وہاں پر اس چیزوں کا بڑا خیال کرنا ہے، احتیاط، یہ آپ کا احرام ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ پہنچ گئے طواف کے لیے، تو مثال کے طور پر یہ ہے خانہ کعبہ جس کے 4 کونے ہیں، اور وہ کونا جو حجر اسود والا ہے، آپ نے اس کونے کے بالکل، یہ اگر کونا حجر اسود والا ہے تو آپ نے پہلے اس طرف کھڑے ہونا ہے، اور اس طرف کھڑے ہو کر اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لینا ہے، دائیں کو، اور بائیں کو ڈھانپ لینا ہے، جس کو استباء کرنا کہتے ہیں۔ چادر نکال کے وہ انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو ساری تفصیل۔ پھر آپ نے وہاں پر طواف کی نیت کرنی ہے، میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ پھر آپ نے یوں چل کے اس کے بالکل سامنے آ جانا ہے۔ اب وہاں پر رش میں جب آپ مثال اس گیٹ سے داخل ہوئے یا اس گیٹ سے داخل ہوئے، حجر کونا نظر نہیں آتا، تو انہوں نے آسانی کے لیے اس کے بالکل برابری میں سبز لائٹ ٹیوب لگی ہوئی ہے وہاں پہ، آپ نے وہ ٹیوب دیکھنی ہے کس طرف ہے، اس ٹیوب کی سمت چل کے آنا ہے، لیکن وہ چلنا بھی مخالف سمت میں نہیں کہ اگر زائرین یوں چل رہے ہیں اور آپ یوں چلنے لگ جائیں اس لائٹ کے لیے، آپ انہی کے ساتھ چل پڑیں، چلتے رہیں۔ جب اس لائٹ کی طرف پہنچیں، تھوڑا پیچھے سائڈ پہ ہٹ کر اپنے آپ کو تیار کریں، استباء کریں، نیت کریں، حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، استلام۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے بوسہ دے دیا، بالکل ویسا ہی ہے۔ اور مزے کی بات، کمال بات، اب یہ عاشق صادق کی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کا سچا محب اور محبوب بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ ملانا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے آپ نے ہاتھ ملا لیا۔ سوچیں نا وہ کیفیات، کیسا عجیب معاملہ ہے، اللہ ہمیں وہ کیفیات نصیب فرمائے۔ تو خیر یہ آپ نے معاملہ کیا، پھر آپ نے طواف شروع کر دینا ہے، یعنی کہ بیت اللہ آپ کی بائیں جانب رہے گا۔ دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، دوران طواف آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو، یوں ہی چلتے جائیں گے، اور یہاں پر جب پہنچیں گے حجر اسود کے سامنے تو چلتے چلتے اپنے ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور اپنا طواف جاری رکھنا ہے۔ تو ایک دفعہ پہنچیں گے یہاں پہ تو 1 چکر، 2، 5، 6 اور 7 چکر پورے ہوئے، پھر آپ نے 8واں استلام کیا، اور پھر آپ نے وہاں سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یہ آپ نے طواف کیا۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم، وہ آپ کو بنا ہوا ہے جو سنہرا سا گنبد بیت اللہ کے بالکل تھوڑا فاصلے پر، وہ پتھر کہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور وہ خودکار آٹومیٹک لفٹڈ پتھر تھا کہ جیسے جتنی دیوار اونچی ہوتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، پتھر اور چٹان، لیکن نرم اتنا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان آج تک اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ وہ آپ جا کر دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان وہاں پر آج بھی موجود ہیں، مبارک پتھر ہے۔ اس کی طرف آپ نے نکل جانے پیچھے، یا کہیں بھی حرم میں آپ کو جگہ ملے کہ 2 نفل واجب الطواف وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، اس ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے چلے جانا ہے زمزم کی طرف، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، خوب جی بھر کے پینا ہے، اتنا پینا ہے کہ آپ کا سینہ پھٹنے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ منافق ہوگا جو پیٹ بھر کے زمزم نہیں پیے گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور آپ تھوڑا سا اپنے اوپر گرایا بھی کرتے تھے، لیکن مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں، کہ مرد پیئیں بھی پیٹ بھر کر اور تھوڑا سا اپنے اوپر بھی گرا دیں، کہ یہ بھی اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے تیسرے، یہ آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف میں آپ نے کیا کیا؟ نمبر 1 دایاں کندھا ننگا کیا، اور اس کے بعد آپ نے حجر اسود کا استعلام کیا، 2 چیزیں۔ پھر آپ نے 7 چکروں میں ایک چیز رہ گئی، پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کی طرح چلنا، اور اس کے بعد بقیہ 4 چکر پھر نارمل، یہ مردوں کے لیے، عورتیں اپنی نارمل رفتار میں ہی چلیں گی۔ اور اس کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل، اور پھر آپ نے زمزم کا پانی پینا۔ تو یہ طواف کا پروسیس مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے صفا پہاڑی پہ، وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے بیت اللہ کا استعلام کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، سب قبولیت دعا کے مقامات ہیں، سب جہاں بھی مانگیں، بس مانگیں اللہ سے۔ بعض لوگ کتابیں لے کے جاتے ہیں، عربی عبارتیں دیکھ کے پڑھتے ہیں، دعا کیفیت کا نام ہے، دل سے
ایک اللہ والے بزرگ کہتے ہیں بڑے عالم تھے، ملتزم پہ پہنچ کر میں نے دعائیں مانگنی شروع کی، عربی کی فصیح اور بلیغ عبارتیں پڑھ رہا ہوں، عربی کی، اتنے میں اپنے قریب سے ایک آدمی کی آواز آئی مجھے، میں خاموش ہوا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کوئی دیہاتی تھا پاکستان کا ہی دیہاتی، وہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ اب دعا کا اس کا انداز دیکھیں، کہنے لگا اے اللہ میری زمین ہے، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ اب یہ دعا کر رہا ہے میں کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم بال بھی کٹواتے ہیں، جوتے بھی ٹھیک کرواتے ہیں، درزی سے کپڑے بھی سلواتے ہیں، اور سب کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں مہینے گندم کٹے گی تو آ کے اپنا اناج بطور مزدوری کے اس وقت لے جانا۔ وہ ہمارے سارے کام کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم ان کو اناج اور غلہ دے دیتے ہیں، ان کو جنہوں نے ہمارا کام کیا ہوتا ہے۔ لیکن اے اللہ ان میں کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا ہوتا، لیکن اے اللہ ہم خالی ہاتھ ان کو بھی نہیں بھیجتے۔ میری مثال تیرے در پہ آنے والوں میں وہی ہے جو وہ لوگ میرے در پہ آتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ لوگ طواف کر رہے ہیں، یہ عبادات لے کر آئے، یہ نمازیں لے کر آئے، یہ روزے لے کر آئے، یہ صدقہ خیرات، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بالکل۔ یا اللہ تیرا میں نے کوئی کام نہیں کیا، تو میں اگر اپنے کام نہ کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا تو اے اللہ تو نے مجھے خالی نہیں لوٹانا۔ کہتے ہیں میں اپنی دعا بھول گیا، میں نے اس کی دعا پہ آمین کہنا شروع کیا۔ تو دعا کو سمجھیں، دعا کیفیت کا نام ہے، اپنی زبان میں مانگے، اللہ سے مانگے اور خوب مانگے، جو دل میں آتا ہے اللہ سے مانگے۔ پتہ چلے جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا تڑپ تڑپ کے، منوا ہی لیتا ہے، اللہ کو بھی ہم نے منوانا ہے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ سے مانگا جاتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب نہیں مانگا جاتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ بار بار کہتا ہے ادعونی ادعونی، مجھے پکارو 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 استجب لکم، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ ایک بڑا گناہگار اور نافرمان اللہ کے حضور پیش ہوا، گناہوں سے زندگی اٹی ہوئی، کوئی نیکی نہیں، آ کے اللہ سے التجا کرنے لگا، اللہ نے ایک مرتبہ اعراض کیا، پھر دوبارہ اللہ سے مانگنے لگا، اللہ نے پھر اعراض کیا، بالآخر تیسری بار جب گڑ گڑایا تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے کیا کہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو تیرا بڑا نافرمان باغ مجرم ہے، اس کی دعا پر اس کی آواز پر بھی آپ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اس کا میرے سوا ہے بھی کون جس کے در پہ جائے؟ میرا ہی تو در ہے جس کا ان کو آسرا ہے، میرے در کے سوا کوئی در ہے بھی نہیں کہ جہاں یہ جائیں۔ تو اصل یہی ہے کہ اس در کے سوا کوئی در نہیں۔ تو یہ جذبات اور کیفیات آپ کے اندر ہوں، یہ ملے جلے رجحانات آپ کے اندر ہونے چاہیے، تبھی جا کے آپ کو اس سفر کا حسن ملے گا، یقین جانے روحانیت ملے گی، اور کوئی مشکل نہیں کہ اللہ کے محبوب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے، کوئی مشکل نہیں۔ کتنوں کو دیدار نصیب ہوتا ہے؟ کتنوں کو؟ کئی ایسے بھی ہیں جو روزانہ راتوں کو دیدار بھی کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں اللہ والے۔ عشق چاہیے، تعلق چاہیے، تڑپ اور محبت چاہیے، باقی مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل تو وہ تھے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ تو اسی روئے زمین پر یہ ہے انسان کی پرواز، یہ ہے وہ روح ربانی کہ جب اس کی صحیح تربیت کی جائے، اس کو آلائشوں سے پاک رکھا جائے، تو پھر یوں یہ رب سے ملاقات کر لیا کرتی ہے۔ ہونی تو ہے ملاقات، بھاگ نہیں سکتے اللہ سے، چھپ نہیں سکتے اللہ سے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سوا لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ جیسے بچہ ماں اس کو مارتی ہے نا تو بھاگ کر ماں سے ہی لپٹتا ہے، آ کر بچہ ہے نا، ماں کے سوا کس کے پاس جائے؟ وہ ماں اس سے محبت رکھتی ہے، ایک جذبہ رکھتی ہے، تو بچہ مار کھا کے ماں کے ہی سینے سے لگتا ہے۔ تو اللہ کے سوا تو ہمارا بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ حاضری، یعنی الفاظ یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، اس در کی حاضری کہ جہاں آج بھی کئی لوگ ننگے پاؤں چلتے ہیں، کہیں ایسی جگہ پہ جوتا نہ لگ جائے جہاں میرے محبوب کا قدم لگا ہو۔ لوگ اونچی آواز سے بولتے نہیں ہیں، آواز سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سخت حکم ہے قرآن کا کہ اس جگہ پر بولنا نہیں ہے، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی۔ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ یا اللہ ادب خود سکھا رہا ہے، سوچیں اللہ اپنے محبوب کے گھر کا ادب سکھا رہا ہے۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھیں گے لوگ جب نکلتے ہیں نا، جوتے اٹھاتے ہیں، دز کر کے پھینکتے ہیں نیچے اور آواز گونجتی ہے۔
سمجھ نہیں آتی، اور تار ٹوٹی ہوئی ہے نا، موبائلوں پہ موسیقی لگی ہوئی ہے اور موبائل بج رہے ہیں پوری مسجد نبوی میں۔ پچھلے عرصے کا واقعہ نا کہ کوئی صف اول میں کھڑا تھا پاکستانی، اور پنجابی گانا اس نے لگایا ہوا تھا، اچانک دوران نماز وہ کسی نے کال کر دی، اور وہاں کے مائک پھر سمجھ چونٹیوں کی آواز بھی کھینچ لیتے ہیں، پوری مسجد نبوی کے اسپیکر میں وہ گانا گونج گیا۔ اور اس کے بعد جو امام صاحب کی حالت بنی، اور جیسے بلک بلک کر وہ روئے، بنتا تھا نا، یعنی ٹیون وہاں پہ بند رکھیں اپنے موبائل کی ٹیون بھی نہ بولے، خاموش بالکل، کہ جہاں پر فرشتے بھی ادب سے آ رہے ہیں، مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو بڑے ادب کا مقام ہے، بڑے ادب کا خیال کیجئے گا۔ عمرے میں آپ 100 غلطیاں کر دیں، طواف میں 1,00,000 غلطیاں کر دیں، یقین جانے کوئی بات نہیں، اس طرح والی غلطی ناقابل قبول ہے۔ ایک آدمی بہترین عمرہ کیا، اچھا عمرہ کر لے، حق ادا کر دے۔ ایک آدمی کا واقعہ جس نے مدینہ میں لسی لے کر پی تو کھٹی لگی، تو حقارت سے پھینکی کہ مدینہ کی لسی کتنی کھٹی ہے۔ رات اللہ کے محبوب کا خواب میں دیدار ہوا، فرمایا سورج نکلنے سے پہلے پہلے میرا مدینہ خالی کر دے، نکل جا ادھر سے باہر۔ جس کو پیغمبر دھتکار دینا اسے کون پناہ دے گا؟ تو یہ ہماری عمل کی وجہ سے ہوگا، ہماری کوتاہی سے ہوگا۔ اللہ عافیت رکھے۔ ایاز بھائی نے بڑی آزمائش میں ڈال تو دیا ہے کہ خادم آپ کا مقرر کر دیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں خود آداب محبت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سچی بتا، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، ہمیں خود نہیں پتہ، ہمیں خود معلوم نہیں ہے۔ ہم تو وہاں پہ اوروں کو دیکھ کے چلتے، پتہ نہیں اب آپ کے ساتھ ہمارا چلنا کیسا ہوگا، بلکہ ہم تو آپ سب کو گروپ لیڈر بنائیں گے کہ سارے بڑے ہو، سارے ایک دوسرے کو لے کر چلو، سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو۔ وہاں پہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہاں پہ چھوٹا بڑا آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو وہ مقام ہے، وہاں چھوٹا بڑا کوئی بھی نہیں، ہم سارے خادم ایک دوسرے کے۔ مجھ سے غلطی ہوگی، آپ نے اصلاح کرنی ہے، آپ کی غلطی ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو مل جل کے ایک دوسرے کا سہارا بن کے چلنا ہے کہ مقام بڑے ادب کا ہے اور محبت کے ساتھ۔ اور یہ گروپ تھوڑا ویسے بھی اپنی نوعیت کا منفرد گروپ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایسا گروپ تاریخ میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے بھی نہیں، کہ جس گروپ میں ہم باقاعدہ اور باضابطہ ایک تربیتی روحانی تعلیمی گروپ لے کر جا رہے ہیں، کہ جس میں آپ کے ہر لمحے کو ہم چاہ رہے ہیں قیمتی بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ سیکھیں، وہ جو آپ یہاں نہ سیکھ سکے۔ دیکھیں میری اور آپ کی محبت کیا ہے، اگر میری اور آپ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو میری محبت کا معیار کیا رہا؟ کہ مجھے اپنے محبوب کی اداؤں کا پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے اپنے محبوب کے کھانے پینے کے طریقے کا پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے اپنے محبوب کی آل اولاد کا پتہ ہی کوئی نہیں، مکہ مدینہ کے معاملات کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسا عشق اور محبت ہے، یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ عشق اور محبت تو مجنوں کا بھی تھا، خیر واقعہ ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک بکرا لایا گیا ذبح کے لیے، مجنوں نے کہا اس کو ذبح نہیں کرنا، مجھ سے پیسے لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک اور بکرا کسائی لے کر آیا۔ حقیقت کیا ہے، واقعے کی کہاوت سمجھیں اس کو۔ ایک بات بس سمجھانی اس واقعے کے ضمن میں مقصود ہے کہ بعض دفعہ فرضی حکایات بھی ہوتی ہیں کہ جو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب کسائی نے دیکھا کہ پاگل ہے، پیسے دیے جا رہا ہے، وہ 5-6-7 بکرے اور لے آیا۔ اس کو بھی ترس آیا، اس نے کہا کیس مجنوں، مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ، ذبح کیوں نہیں کرنے دیتا؟ تو کہنے لگا کہ ان کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں سے ملتی ہیں، تو میرا دل گوارا نہیں کرتا ایسی گردن پہ چھری چلے، لہذا میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، فقط آنکھیں۔ تو جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر کا سراپا ہی میری اور آپ کا نمونہ حیات ہے، طرز زندگی ہے، دستور حیات ہے، تو کیا ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے میرے محبوب کی آنکھیں کیسی تھی، میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ حالانکہ وضو میں داڑھی کا خلال ایک سنت عمل ہے۔ اب یہ سنت کون پوری کرے گا؟ جس کی داڑھی ہوگی سنت پوری ہوگی نا۔ یہ بھی تہیہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ واپس لوٹیں گے تو نبی سے داڑھی کا تحفہ لے کے لوٹیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر روضہ رسول میں انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ ہم اب چہرہ نبی کا بنائیں گے، اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں آئے گا۔
یقین جانیں اللہ وہ آپ کو لذت، آپ کو عمرہ سمجھنے قبول ہو گیا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے وہ نظریہ، وہ فلسفہ۔ تو لہٰذا یہ گروپ اپنی نوعیت کا منفرد گروپ ہے، ہم اس میں آپ کو پوری سیرت پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ ہم ٹائم ٹیبل اس پر کام چل بھی رہا ہے ہمارا، ہم چند دنوں میں گروپ میں شیئر کر دیں گے پورے دنوں کا ٹائم ٹیبل، کہ پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے، تیسرے دن، اور آپ تاکہ یہیں سے عزم کر کے جائیں۔ باقی وہاں ہم کسی کو یقیناً پابند نہیں کریں گے، کسی کو زبردستی نہیں کھینچیں گے، آپ سمجھ لیجیے اختیاری معاملہ ہوگا۔ بعض حضرات چاہتے ہوں گے کہ یارا چھوڑو، کیا ہمیں عذاب چھوڑو، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیں ہم زبردستی نہیں کر سکتے، وہ مقام ایسا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے جو ہم نے عہد کیا، اس گروپ پر ہم نے 1.5 سال محنت کی، تو ہم اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک تجرباتی گروپ ہے ہمارا۔ ابھی بھی جیسے ابھی مولانا نے بتایا تھا کہ 3-4 بندے میرے تھے، میں لڑا بھی ہوں ایاز بھائی سے، مجھے ابھی بھی رابطے ہیں، کالیں ابھی بھی آ رہی ہیں، بعض ایجنٹس نے بھی رابطے کر لیے کہ گروپ جو آپ لے کر جا رہے ہیں ہمارے بندے، ہم نے کہا یار ابھی نہیں، ہم نے 40 کا عدد پورا کیا ہے، اللہ کرے ہم کامیاب ہو کے لوٹ آئیں، پھر انشاءاللہ 1040 بندہ یہاں سے لے کے جائیں گے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ بڑا مقصد سفر ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ کیوں کیا، ہم نے دیکھا وہاں پہ حاجر ٹائم ضائع کر دیا، ہم نے دیکھا وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں، کمرے میں یقین جانیں کمرے میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حرم میں جاتے ہی نہیں ہیں، عصر پڑھ کے نکلتے ہیں بازاروں میں، مغرب عشاء بازاروں میں۔ اللہ کے بندو، اتنی رقم، اتنا پیسہ اور اتنا مشقت کر کے بھی اگر وہی کام کرنے تھے تو یہاں پہ ہو جانے تھے نا وہ کام، تو وہاں پر یا یہیں سے ابھی سے نیت اور ارادہ کریں کہ ہم نے خود کو مشقت کے اندر سے گزارنا ہے، کیونکہ کندن بننے کے لیے سونے کو بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، وگرنہ کندن نہیں بنتا۔ تو آپ بھی اپنے ایمان کو کندن پڑھیں نا صحابہ میں، کیا بات تفصیل میں چلی جاتی ہے، کیسے رگڑے لگے صحابہ کو، خود انبیاء کے حالات آپ پڑھیں نا، کہ محبت میں ابراہیم نے خود کو آگ میں ڈالا، محبت میں یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جانا گوارا کیا، محبت میں یحییٰ نے چھریاں لے کر اپنی گردن کاٹ کے اللہ کے لیے پیش کر دی، محبت میں۔ یہ ہے نا وہ جذبہ۔ ہم اللہ ہم سے جان نہیں لے رہا، نہ ہم آپ سے جان مانگ رہے ہیں، آپ کا وقت مانگ رہے ہیں، بس وقت ہمیں دے دیں اپنا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بدلے بہت کچھ آپ کو مل جائے۔ دنیاوی اعتبار سے شاید کچھ نہ دے سکیں، لیکن اخروی اور دینداری، عشق اور محبت کے اعتبار سے شاید کچھ ہم آپ کو دینے کے قابل ہو جائیں، لیکن اس میں آپ کا تعاون ہوگا۔ آگ دونوں طرف سے لگے گی تو بات بنے گی نا، ایک طرف کی آگ سے بات نہیں بنتی، دونوں طرف آگ لگے گی تو پھر جا کر سما بنے گا۔ تو آپ کے اندر بھی یہ آگ بھڑکے کہ ہم ایک دن پہلے بیٹھیں گے، ہم پوری سیرت کا انشاءاللہ آپ کو مطالعہ کرائیں گے، پیدائش سے پہلے کے حالات، ولادت کے وقت کیا تھا، ولادت کے بعد۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں قدیم عرب، وہ جہاں سے آدم علیہ السلام تشریف لائے وہاں سے شروع کروں، عرب کی تاریخ، وہ آدم علیہ السلام، اس کے بعد ان کے بیٹے شیش، پھر آگے ادریس، پھر اس کے بعد پہلا دور ختم انسانیت کا، طوفان نوح آیا، انسانیت کا دور ختم۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے سلسلہ ان کے 3 بیٹے جو ایمان لائے، حام، سام اور یافس۔ سام جو تھے وہ آباد ہوئے جزیرہ عرب میں، اور سام کے 5 بیٹوں میں سے 2 بیٹے ارفخشاد اور ارم، ان سے پھر جو اولاد چلی، جو قبائل چلے، وہ سارے جزیرہ عرب میں آباد ہوئے۔ پھر وہیں سے چلتے چلتے وہ کنانہ، مدرکہ، الیاس، اور چلتے چلتے عدنان، اور آگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، سارا آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آقا تشریف لائے تو پھر مکی زندگی، 53 سالہ مکی زندگی، جن میں 40 سال محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اور 13 سال محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے۔ پھر آپ کی ہجرت، پھر مدینہ میں ریاست کا قیام، پھر وہاں پہ آپ کی سیرت کی زندگی، اور پھر وہ متعلقہ مقامات جن کا ذکر آئے گا اگلے دن، ان مقامات پر آپ کو لے کر بھی جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ ہے وہ مقام۔ پھر وہاں بیٹھ کر اس کیفیت کے ساتھ دوبارہ اس کا مذاکرہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ آگ کیسی بھڑکتی ہے۔ شیب ابی طالب کا تذکرہ تو بڑا سنا ہم نے، آپ کو ہم شیب ابی طالب میں لے جا کر بٹھا کر بتائیں گے کہ یہاں میرے آقا کا 3 سال کا دور کیسا گزرا تھا، کہ مقاطعہ ہے قریش کا، کوئی لین دین نہیں ہے۔ رات شام میرے آقا گھاٹی کا چکر لگاتے، اپنے دامن میں وہ پتے جو باہر سے اڑ کے اندر گرتے، ان کو اٹھا کر دامن میں بھر کے اپنی جگہ جاتے، اور اپنی بچیوں کو بلا کر کہتے کہ آؤ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر یہ پتے کھا لیں۔ کہنا آسان ہے، کہنا بڑا آسان ہے، اس کیفیت کو سمجھے،
اس درد کو سمجھیں کہ جس کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے یہ ساری مشقتیں اٹھائیں، یہ ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ کاش ہمیں وہ احساس پیدا ہو جائے ہمارے اندر، وہ جذبہ بیدار ہو جائے ہمارے اندر، تو یقین جانیں انقلاب دور نہیں ہے۔ آج غزہ آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ، یعنی اب تو اللہ معاف کرے کلیجہ پھٹتا ہے وہاں کے حالات دیکھ کر۔ 1.5 ارب مسلمان روئے زمین پر اور ان کا قبلہ ان کے قبضے میں، اتنے سے اب اسرائیل کیا پدی کا شوربہ، لیکن مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ ہم 1.5 ارب ہو کر بھی میت، اور میت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اس میت میں جان عشق مصطفیٰ سے آئے گی، جو جان حضرات صحابہ میں آئی تو جو نہتے ہو کر 313 ہو کر بالکل تھوڑے اور کمزور ہو کر بھی کئی گناہ پر غالب آئے، کیونکہ طاقت عشق مصطفیٰ کی تھی۔ آج ہمارا عشق زبان تک ہے، عمل کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ آگ نہیں بھڑکی کہ جس سے دشمن جل کے راکھ ہو جائے۔ تو یہ تھا کوئی مختصر تھا اس سفر کا بھی معاملہ۔ تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم انشاءاللہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور ایک اچھے طریقے سے ٹائم کو مینیج کریں گے۔ وقت گزرتے ٹائم نہیں لگتا، لیکن وقت قیمتی بن گیا تو آپ ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ اگر ان کے ساتھ آئے تو، وگرنہ آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے، جہاں تک میرا وجدان ہے، ہم جب یہ کیفیت چلائیں گے تو کیا پتہ وہاں سے کتنے قافلے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یار ہمیں بھی اپنے ساتھ، ہم بیت اللہ اور مسجد نبوی کی پیدل زیارات یہ کوئی بھی نہیں کراتا، کیونکہ آج جو مدینہ کی حرم اور مسجد ہے، اس وقت پورا شہر مدینہ ہی وہی تھا۔ کتنی اندر زیارات ہوں گی، کتنے مقدس مقامات، تلاش جاری ہے ہماری بھی، لیکن ہم بھی عرصے آخر نہیں ہیں، غلطی ہوگی ہم سے بھی، کوتاہی ہوگی ہم سے بھی، نشاندہی میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اتنی تو بات ہے نا کہ ہر ذرے کی نسبت میرے آقا سے ہے، اتنی بات تو ہے نا، بس اتنی بات بھی کافی ہے۔ لیکن ہم جائیں گے، ان مقامات کو دیکھیں گے، میرے نبی کہاں بیٹھے، کس کنویں سے پانی پیا، ہم بھی وہاں بیٹھیں گے، کنویں سے پانی پئیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کے بعد کتنا بڑا ایک مقام ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ابھی سے آپ ذہنی طور پہ خود کو تیار کریں اور ایک ٹائم ٹیبل کی پابندی بھی کریں۔ باقی سفر میں دیکھیں، میں اور آپ اب یہاں بیٹھے، سپوز ہماری 20 کو فلائٹ ہے، آج کل عالمی حالات بھی آپ کے سامنے، اسرائیل کی طرف سے بھی تھریٹ آنا شروع، تو یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان چیزوں پر۔ ممکن ہے فلائٹ ہماری ایک دن پہلے ہو جائے کہ بھئی ایک دن پہلے ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے، تو تیار رہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2 دن بعد جانا ہے۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا، میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں، لے کے جانے والی ذات تو اوپر ہے، جو رزق وہاں ہمارا جس ٹائم کا لکھا اس سے پہلے ہم جا کے وہ کھا سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ سے، دعا مانگے اللہ سے، دعا مانگے کہ سارے معاملے عافیت سے ہوں، بر وقت ہوں، دعا مانگ سکتے ہیں نا۔ یہاں پر آپ پہنچے، کسی نے کہاں سے فون کیا، کسی نے کہاں سے، کسی کو آسانی ہوئی، کسی کو مشکل، اپنا شہر ہے، اپنی جگہ ہے، پھر بھی تھوڑا ٹائم لگ گیا، وہ تو پردیس ہے، دوسرا دیس ہے، پھر ایئر لائن تو ہمارے اختیار میں نہیں، ظاہر ہے وہ اپنا اس کا شیڈیول ہے، دیر سے دیر، تو بعض لوگ بیچارے گھنٹہ آدھا گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہوئی، ایجنٹ کو گربان سے پکڑ لیا۔ بھائی ایئر لائن ایجنٹ کی تھوڑے ہی ہے بیچارے کی، اس نے تو آپ کے لیے ٹکٹ بک کیا، بر وقت ٹائم لیا تو بک کیا نا، وہ ٹائم بھی ایئر لائن نہیں دیا تھا، یہ ٹائم بھی ایئر لائن ہی دے رہی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، نہیں ہوئی تو اللہ آزمائش شروع ہے آپ کی آج سے۔ آپ ابھی آئے ہیں نا یہاں پہ، ابھی آپ کتنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا کتنا کام ہوگا، پھر گرمی بھی میں دیکھ رہا ہوں، پسینہ میرا بھی گر رہا ہے، آپ بھی گرمی کے اندر ہے، آزمائش شروع ہے نا۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا، یعنی جب آپ نے وضو کیا، ارادہ کر لیا نا نماز کا، تو آپ کو نماز کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے نا ایئرپورٹ کے لیے عمرے کی نیت سے، بس پھر کیا ہے، آپ کا عمرہ شروع ہے۔ پھر 10 گھنٹے بھی کہیں بیٹھنا پڑے تو بیٹھے رہیں، کیونکہ آپ حاجی ہیں اس وقت۔ آپ جہاں حاجی ہونے کے لیے بیت اللہ پہنچنا کوئی شرط نہیں ہے۔ جب آپ نے ایئرپورٹ اسلام آباد پہ نیت کر لی نا، تو آپ کیا ہیں، حاجی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنے کی، ابھی سے اپنی ذہنی جسمانی تربیت کرنے کی، اور ابھی سے اپنے جذبات اور احساسات اور کیفیات پر محنت کر کے خود کو اس مبارک سفر کے ہر مرحلے کے لیے تیار رہنے کی، تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں ایاز نور بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور انتظامی حوالے سے چند اہم امور ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ایاز نور صاحب، کیونکہ اس قافلے کے روئے رواں اصل تو یہی ہے، سوچ فکر انہی کی تھی کہ جس کو ہم نے مل کر ایک وجود دینے کی کوشش کی ہے، تو اللہ ہمیں ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
سب سے پہلے تو ائمہ کرام نے جیسے کہ بتایا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کے نصیب میں آپ کے مقدر میں لکھی ہے. لیکن سب سے جو مین مقصد ہے کہ اس سفر کو اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مطابق آپ گزار کر آئیں وقت. اگر آپ ہر چیز لگا کر جا رہے ہیں، یہاں سے پیسہ لگا کر جا رہے ہیں، اپنی جان کو ایک مشقت میں ڈال کر جا رہے ہیں اور 21 دن کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی دور جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کو بند کر کے جا رہے ہیں، جس طرح سے بھی ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر واپس آپ خالی لوٹتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو خالی لوٹتا ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سفر محض پیسے سے ہوتا ہے تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. یہ ضرور وہاں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کے مقدر میں لکھا جاتا ہے، اور انسان کے اندر ایک حب ہوتی ہے، محبت، کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے. تو اسی چکر میں بس اس کو بلاوے وغیرہ آتے رہتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم کے بعد، تو ان کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم آپ واز کیجئے، یعنی کہ آواز دیجئے، اذان دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہاں پہ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، ہم تو خالی میدانوں میں موجود ہیں، تو میں یہاں پہ واز کر بھی دوں تو یہاں سننے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. اور پھر حقیقتاً ایسے ہی ہوا کہ وہ واز جو ہے وہ روز اول سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان اس ٹائم عالم ارواح میں تھے، اس کے بعد جو ماؤں کے رحم میں تھے، ان سب نے وہ آواز سنی اور ان میں سے بہت سو نے لبیک کہا اور بہت سو نے کئی دفعہ لبیک کہا. اور یہ ائمہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جس نے جتنی دفعہ اس ٹائم لبیک کہا تو اس کی اتنی ہی حاضریاں مکہ مدینہ میں انشاءاللہ ہوں گی. یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بیٹھے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے وہ آواز آج بھی یاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی بعد میں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم اتنا دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آواز وہ آج بھی یاد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں جتنے بھی لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، امتی ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بھی دکھاوے کے لیے، یہ کاروبار کے لیے نہیں جاتا، یہ ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اندر عاجزی کا معیار پیدا کرنا ہے. ہمارے اندر بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی صبر، ظرف، تحمل، مزاجی، کسی بڑے کی عزت، چھوٹے پہ شفقت، یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں. ہم سے پہلے ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ خاندان آپس میں اکٹھے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ ہم سب جو ہے نا دین سے، علم سے دور ہو چکے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں وہ شاید دوسرا نہیں جانتا. حقیقتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو ہر معاملے میں. تو بہرحال کچھ انتظامی معاملات ہیں، سفر ہے 21 دن کا، اس میں جگہ جگہ پہ مشکلات بھی آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما دیں اور اس کو قبول فرما دیں. اب کوئی مشکل چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر آسانی مانگی جاتی ہے نا، آسان چیز کے اوپر تو نہیں دعا کی جاتی ہے اللہ کہ اس کو میرے لیے اور آسان کر دیں. تو یہ سفر جو ہے حج یا عمرے کا ہے، یہ صبر کا سفر ہے، یہ مشقت کا سفر ہے. آپ کو قدم قدم پر اس پر پریشانی، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی صورت میں ہو، بس والے کی صورت میں ہو. آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے دکان والا اردو نہ سمجھتا ہو، انگلش نہ سمجھتا ہو، آپ کو عربی میں اس سے بات کرنی پڑ جائے. تو کیونکہ یہ دوسرا ملک ہے، یہاں پہ زبان اور وہاں کی کرنسی، اور پھر آپ لوگ یہاں پہ گھروں سے جا رہے ہیں. ہم لوگ گھروں میں رہتے ہیں، 2 کمرے 4 کمرے، ایک پورشن ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، واش روم الگ ہے. جب آپ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ ایک ہوٹل کی زندگی ہو جاتی ہے. اور پھر جو لوگ شیئرنگ میں جا رہے ہیں وہ ایک کمرے کے اندر بھی اپنے بیڈ کے مالک ہوتے ہیں، پورے کمرے کے مالک بھی نہیں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ جو لوگ بھی شیئرنگ میں جا رہے ہیں، 4 بیڈ 5 بیڈ 6 بیڈ کمرے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوشش یہی کرنی ہے کہ شیئرنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ رکیں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ رکیں گی شرعی پردے کے اعتبار سے. اب اس میں دھیان کرنا ہے کہ جو ہماری مائیں بہن بیٹیاں ہیں وہ بھی کوشش یہ کریں کہ جب وہ رکیں 4 سے 5 6 کمرے کے اندر تو اے سی، لائٹ، پنکھا، کوشش کریں کہ آرام کے وقت کسی دوسرے کو تنگ نہ کریں. آپ نے کوئی ذکر اذکار کرنا ہے، آپ کوشش کریں کہ یہاں سے سفر کر کے گئے ہیں تو حرم میں یہ وقت بتا دیں.
اسی طرح مردوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو ایک دوسرے کے آرام کا خیال کرنا ہے، حقوق العباد بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ 21 دن کے ہمسائے ہیں، جو بھی 40 لوگ جا رہے ہیں اس قافلے میں الحمدللہ، وہ ان کے اوپر ہمسایوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر لاگو ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ نے ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، مشکل کسی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے کھڑی نہیں کرنی ہے۔ جو لوگ سیپریٹ روم کے پیسے دے کے جا رہے ہیں، 3 لوگ ہیں 4 لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ سیپریٹ روم دیا جائے گا، وہاں جا کے کوشش یہی کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اب مثال ہے آپ کا مقصد یہاں پہ تھا ٹریننگ میں آنا، تربیتی نشست ہے عمرہ، کہ ہم سنیں کہ عمرے کا فلسفہ کیا ہے، عمرہ ادا کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی کہاں سے آیا، جیسے کیسے بھی ہے، مشکلات اٹھاتے ہوئے یہاں پہ تشریف لے کر آ گئے، یہ آپ کی منزل تھی۔ اسی طرح جب آپ عمرے پر جا رہے ہیں تو عمرے پہ آپ کی منزل عمرہ ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اپنے گناہ بخشوا کرانا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے راستے کی تکالیف کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ میں اپنا ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ مجھے جب بھی راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے شروع ہوتا ہوں، اکثر فلائٹ لیٹ ہو جایا کرتی ہے، تو میں کہتا ہوں یا اللہ اس کو میرے اس گناہ سے بدل دیں، مطلب اس گناہ کے بدلے مجھے معاف فرما دیں۔ پھر اگر کوئی گناہ نہ یاد آ رہا ہو تو میں کہتا ہوں یا اللہ یہ میں آپ کو یہ بات امانتاً دے رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی خطا سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے معاف فرما دینا، میں آپ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کوئی بندہ گرمی سردی کر جاتا ہے، ایک دم غصے میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خصوصاً بالخصوص اس سفر میں بھی معاف کرتے ہیں اور باقی معاملات میں بھی درگزر کرتے ہیں۔ تو آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ ہر جگہ پہ ایئرپورٹ پہ لائن بنی ہوئی ہے بورڈنگ کے لیے، آپ کو کوئی دھکا دے رہا ہے تو آپ نے اس کو آگے سے جواب نہیں دینا، کیونکہ آپ جس سفر پر ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ گھر سے سب کچھ مال لے کر میری راہ میں نکل آیا ہے۔ تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، چاہے وہ پاکستانی ایئرپورٹ ہے، جدہ ایئرپورٹ ہے، مکہ مدینہ ہے، بسوں کا آنا جانا ہے، ان چیزوں میں آپ لوگوں نے خصوصاً احتیاط کرنی ہے۔ سفر کا آغاز کرتے ہیں انتظامی امور سے، باقی چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں، مفتی طفیل انجم ان کا نام ہے، ہمارے بہت سینئر ہیں محمود الحسن صاحب، یہ بھی انشاءاللہ اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ قیمتی ہیں، کوئی بھی رہبر جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا کسی بھی قافلے کا، اب اس کا علم بیسیکلی آپ کے لیے وہ راہ نجات ہے، اب اس کے علم سے سیکھنا ہے آپ نے۔ اگر تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، بس مجھے مولانا صاحب کی مفتی صاحب کی کوئی بات سننے کی ضرورت کسی طرز میں بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، لیکن ہم ایک سیکھنے کے عمل کو اس میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ گروپ، اس کا نام ہی ہم نے عمرہ گروپ نہیں رکھا، مطالعہ و مشاہدہ اور مقامات مشاہدہ کا ہم نے جو عمرہ ہے یہ اس کا نام اس طرح سے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھانی ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی، ان کے پیدائش کے بعد کے واقعات کیا ہوئے، پھر مال تجارت کے معاملات تھے، پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ ہے، پھر مدینہ میں غزوات ہیں، 10 سالہ تقریباً زندگی مدینہ پاک میں ہے، وہاں پہ غزوات سارا کچھ ہے۔ تو یہ ساری، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، میں اس فیلڈ میں تقریباً کوئی 18-20 سال سے ہوں، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو حاجی جاتے ہیں وہ عمرے کی وہ روح لے کے واپس نہیں آتے ہیں، وہ محض یہاں سے جاتے ہیں۔ میں ہر ایک کی گواہی نہیں دے رہا ہوں، لیکن کچھ جو لوگ ہمیں اکثر پوچھتے ہیں جی کہ شاپنگ کہاں سے ہوگی، اچھا یہ چیز کہاں سے ملے گی، یہ پرفیوم کہاں سے ملے گا، بیڈ کی چادر گندی ہے، اس طرح کے جب لوگ کمپلین کرتے ہیں نا، تو مجھے محسوس ہوتا ہے یار کہ یہ عمرے کے اصل مقصد سے دور ہیں۔ تو اسی مقصد کو واپس لانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے، یہ کوئی سال سوا سال محنت کے بعد ہم نے یہ گروپ تشکیل دی ہے۔ ایک منفرد گروپ ہے انشاءاللہ، ایسا نام نہ آپ نے پہلے سنا ہوگا اور نہ انشاءاللہ اس کے بعد سنیں گے۔ یہ قافلہ ہم ہی لے کر جاتے ہیں اور یہ نظریاتی طور پہ، کاروباری طور پہ نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ اگر جو ہم اس میں سروسز دے رہے ہیں زیارات کے حساب سے، یہ اگر اس پیکیج پہ جائیں تو شاید یہ 3 لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے، لیکن ہم نے اس کو نظریاتی طور پہ کنٹرول پیکیج بنایا ہے کہ جانے والے اس مقصد کو سیکھیں، اور اگر وہ اس مقصد کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو آ کر اگر وہ کسی کو یہ بتائیں کہ یار کسی بھی ایسے قافلے میں چلے جاؤ جو نبی کی سیرت بھی پڑھاتے ہوں، جن کی وجہ سے آج ہم اسلام میں داخل ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، تو کم سے کم کسی بھی ایسے قافلے کے ساتھ جاؤ جو عمرے کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی کی سیرت بھی پڑھائیں، نبی کا عشق بھی سکھائیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش، ہماری نیت کو قبول فرمائیں۔ اور آپ کا سفر جو ہے سیرین ایئر لائن کے ساتھ ہے، اس میں جو بڑے بیگ ہیں لگیج، یعنی کہ وہ 50 kg آپ سامان لے کر بھی جا سکتے ہیں، لے کر بھی آ سکتے ہیں،
25-25 کلو کے 2 بیگ بنا لینے ہیں، 7 کلو ہینڈ کیری ہے۔ فلائٹ میں تاخیر ہو جاتی ہیں، پہلے ہم نے اسی قافلے کے لیے سعودی ایئر لائن کی تھی، وہ پیکج 268,500 پہ چلا گیا تھا، لیکن بہت سے دوست احباب نے کہا جی کہ اس پیکج کو کسی طرح سے نیچے لے کر آئیں۔ پھر ہم نے سرین ایئر لائن کی طرف گئے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں 10,000 کا ڈسکاؤنٹ ہمیں ملا، تو ہم نے کہا یار یہ بھی جو فیور ہے یہ حاجی کو دی جائے۔ لہٰذا فلائٹ میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سفر شروع ہے۔ اگر جانے سے پہلے فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو گروپ میں اطلاع دے دی جائے گی کہ فلائٹ لیٹ ہے اور آپ گھروں سے ابھی نہ نکلیں، اور اگر نکلنے کے بعد ایئرپورٹ پر پہنچنے کے قریب فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے تو جو ایئر لائن ہے وہ ہوٹل پرووائڈ کرتی ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اپنی گاڑیوں میں لے کے چلے جائیں گے، ہوٹل آپ کو دے دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں بھی کسی جگہ پہ پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں وہی مقصد پہ آپ نے رہنا ہے، اور فلائٹ لیٹ ہو، بس لیٹ ہو، یا ہوٹل میں کمرہ لیٹ مل رہا ہو، یا کوئی کھانے پینے کی چیز لیٹ مل رہی ہو، آپ نے اس کسی بھی انتظامیہ، مثال ہے بس نہیں مل رہی ہے، آپ نے اللہ سے لو لگانی ہے، یا اللہ میں تو تیرا مہمان تھا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ تھوڑی سی مشقت برداشت کروں، کوئی پریشانی برداشت کروں، تو میں تیری رضا میں راضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے آگ میں چلے گئے، تو کیا ہم لوگ دھوپ میں 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ تو نے تیرا اتنا بڑا کرم کہ تو ہمیں بلا رہا ہے، تو ہمارے لیے یہی بہت ہے، تو ہمیں جہاں مرضی کھڑا کر۔ تو وہ یہ شہر ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اگر سروں کے بل بھی مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں چل کر جائیں تو یہ بھی بہت چھوٹی سی بات ہے۔ تو یہ خوش قسمتی سمجھیں کہ آپ اپنے ہوش و حواس میں ہر طرح سے وہاں پر خود جا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ ہمارا تھوڑا سا مختلف شیڈیول اس وجہ سے ہوتا ہے کہ علماء کرام ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ سے جو پیکیج ہم نے آپ کو دیا اس کے اگینسٹ آپ کو سروسز ہم نے دینی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 40 لوگ جا رہے ہیں تو 40 لوگوں میں سے کسی کو بھی پریشانی کسی قسم کی نہ ہو، ان کو قدم قدم پہ شرعی رہنمائی کہ ابھی مثال ہے آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف علماء کی رہنمائی میں کر لیں، صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو بجائے اپنے محلے کے امام صاحب سے پوچھیں یا کسی اور دوست احباب سے پوچھیں، وہ آپ کے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ہر قسم کا فتویٰ بھی دے سکتے ہیں شرعی طور پر، اور ساتھ ہی رہنمائی کر دیں گے، غلط ہونے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو بچا لیں گے، بشرطے یہ کہ امیر کی اطاعت کی جائے۔ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ امیر کی اطاعت نہیں کریں گے، ایک ملک ہے مثال دیتا ہوں، اس کا ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اگر 2 وزیر اعظم بنا دیے جائیں تو ایک اپنے قانون لگائے گا، دوسرا دوسرے، اس وجہ سے امیر کی اطاعت کریں، امیر جو آپ کو بتائیں گے آپ کے لیے سفر اتنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ لوگ کچھ لوگ گئے ہیں الحمدللہ پہلے بھی سفر کر کر آئے ہیں، اس کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ ان کو نالج نہیں ہے جو پہلے سفر کر کے آئے ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ نالج ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ ہم بھی سیکھنے کے عمل میں ہیں، غلطی کی گنجائش ہمارے سے بھی موجود ہے، لیکن معافی کر کے انشاءاللہ جتنی مستند تاریخ جانتے ہیں وہ آپ تک انشاءاللہ لازمی پہنچائیں گے۔ سفر آپ کا شروع ہوتا ہے، فلائٹ کا میں نے بتا دیا آپ کو، انشاءاللہ ہر طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے گا، احرام بورڈنگ وغیرہ کلیئر ہوتی ہے، کوئی سرکاری جاب وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ NOC رکھ لیں، ایکس پاکستان لیو جس کو کہتے ہیں وہ ساتھ رکھ لیں۔ بورڈنگ کرنے کے بعد ہمارے قافلے میں اگر کوئی جوان بھائی ہیں تو وہ اپنے کاروبار کا کوئی پروف رکھ لیں، آج کل امیگریشن میں سختی ہے FIA کی طرف سے کہ وہ سنگل لڑکوں کو جانے نہیں دیتے ہیں، تو کوئی بھی کاروبار یا کسی بھی جگہ ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں سے ایک لیٹر بھی بنوا لیں احتیاطاً کہ اگر کوئی وہاں پہ روک ٹوک کی جائے، کسی بھی قسم کا سوالات کیا جائے تو ان کو بتایا جائے جی کہ میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں یا میں پہلے بھی عمرہ کر کے ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے، کسی بھی جگہ پریشانی نہ ہو۔ پریشانی آتی بھی ہے تو لو اللہ سے لگانی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ خانہ کعبہ کا آپ طواف کر رہے ہیں، میں مثال سے سمجھانے لگا ہوں، وہ ایک پتھر ہے، مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کو راضی کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کے عین اوپر اللہ پاک کا عرش ہے، اللہ پاک کی کرسی ہے، آپ نے وہاں طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اس پتھر کا نیت میں یہ نہیں ہو کہ میں اس پتھر کا طواف، نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رحمتیں اتارنی ہیں، اس سلسلے میں آپ نے اپنی لو اللہ سے لگانی ہے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں، یا اللہ تو میرے لیے آسانیاں فرما۔ یہ جگہ جگہ پہ موقع پہ بات آپ نے کیش کروانی ہے۔ اسی طرح کوئی پریشانی ہوتی ہے ایئرپورٹ پر، آپ نے سب سے پہلے گروپ لیڈر ہیں ان کو بتانا ہے جی امیر قافلہ جو ہے کہ حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے، کوشش کریں ان کے ساتھ ہی رہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ رہنمائی فرما دیں گے۔ باقی اللہ سے ساتھ ساتھ ہم کلام رہیں کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ اس کو ٹھیک کر دے، آسانیاں فرما دے۔
یہاں سے جب آپ چلے جائیں گے اندر، مرد حضرات کو انشاءاللہ احرام کا طریقہ کار ہمارے ساتھ الحمدللہ 2 بہت قیمتی علماء کرام آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اس قافلے میں، وہ آپ کو احرام پہننے کا طریقہ بتائیں گے، نیت کا طریقہ بتائیں گے، نوافل ہیں وہ بتائیں گے، جہاز میں جو بھی احرام کی پابندیاں ہیں وہ آگاہ کر چکے ہیں، مزید بھی وہ ایئرپورٹ پر آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ آپ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ امیگریشن میں لگتا ہے۔ ہمارے پاس قافلے کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے بیگ بنائے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی نشانی ہے، جب 40 بندہ نے ایک ہی جیسا بیگ پہنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو دور سے بھی، اگر آپ قافلے سے الگ ہو گئے تو آپ کو دور سے بھی نظر آ جائے گا کہ میرا قافلے کے بندے وہ جا رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ آپ لینڈ کرتے ہیں، کوشش کریں کہ وہاں پہ سم لے لیں لازمی، مرد حضرات بھی عورتیں بھی، خصوصاً جو فیملی والے ہیں وہ سمیں لازمی لے لیں کہ عمرہ کرتے ہوئے اللہ نہ کرے اگر کہیں آپ ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو آپ کے پاس ایک دوسرے کے نمبر آلریڈی موجود ہوں۔ تاہم ان بیگوں کے اوپر ہمارے مکہ مدینہ کے سٹاف کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی ہو گروپ کو ہم بیچ میں آن آف کرتے رہتے ہیں تو اس گروپ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی اور حاجی سن رہا ہوگا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو رہنمائی مدد کر سکے گا وہ کر دے گا۔ جدہ ایئرپورٹ کے بعد جب آپ کو مکہ کے لیے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جدہ ایئرپورٹ سے مکہ کے لیے، تقریباً آدھا گھنٹہ سم ٹائم بس لے لیتی ہوتی ہے آپ کو لے کے جانے کے لیے۔ بس میں بیٹھ گئے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا 21 دن، وہاں پہ صرف عبادت کرنی ہے، اور اپنی پریشانی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر کے اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے۔ بس آ جائے گی آپ کو لے کر، جب ہوٹل پہنچے گی تقریباً 2 سوا 2 ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں مکہ پہنچنے تک۔ آپ جب مکہ پہنچ گئے ہیں، آپ 40 بندے ہیں، ایک دم سارے شور ڈالتے ہیں جی ہمیں چابی دے دیں، ہم چلے جائیں، ہم پہلے چلے جائیں، سب کو رہائش دی جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ سب لوگ پیسے دے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ جو میکسیمم سروسز اچھی دے سکیں ہم دیں گے۔ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، گھنٹہ لگتا ہے، جو گروپ لیڈر ہیں وہ ان کے پاس روم کی چابیاں وہاں سے آ جاتی ہیں، واچر ویریفائی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ترتیب دیکھ لیں گے کہ کون سا کمرہ کتنے بیڈ پر مشتمل ہے، تو کس افراد کو کہاں کہاں پہ سیٹنگ کی جائے۔ یہ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا کام ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس میں جو گروپ لیڈر ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، نہ کہ پریشانی کرنی ہے۔ وہ جتنا ایزی مائنڈ سے ہوں گے اتنا وہ آپ کو دین بھی سکھا سکیں گے، وہاں کے شرعی معاملات بھی بتا سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب کمرے الاٹ کر دیے جائیں گے اس کے بعد کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پہنچیں تو وہاں کا جو ویلکم لنچ بنا یا ڈنر بنا انشاءاللہ وہ ہم اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے آپ کو ضرور دیں گے۔ اس کے بعد کوئی 2 گھنٹے کے بعد ایک اجتماعی طور پر ٹائم رکھ لیں گے کہ جو حجاج کرام قافلے کی صورت میں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب کی زیر قیادت میں، وہ اتنے بجے ریسیپشن پر آ جائیں۔ وہ پھر وہاں سے چلے جائیں گے، طریقہ کار سارا بتا دیں گے، ساتھ ہو کے عمرہ کروا دیں گے۔ عمرے کے بعد پھر آپ لوگ آزاد ہیں۔ اسی طرح ہر دن کا شیڈیول، گروپ ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، ہر دن کا کہ کل کیا کرنا ہے، آج دن کو شام کو گروپ کے اندر اس کا میسج آ جائے گا۔ کوئی ایک جگہ طے کر لی جائے گی حرم کے پاس یا ہوٹل کے اندر یا ہوٹل کے کسی کمرے کے اندر کہ ہم کل، مثال دے رہا ہوں، کل ہم نے جانا ہے مقام حدیبیہ پہ، عمرے کا نیت کرنی ہے، وہاں سے احرام پہننا ہے۔ آپ کو آج بتایا جائے گا جی کہ مقام حدیبیہ کی دین اسلام میں تاریخ کیا ہے، تاکہ آپ وہ سیرت سیکھ کر جائیں کہ آپ جس مقام پہ کل جا رہے ہیں آج آپ کو پتہ ہو کہ آج آپ نے سیکھنا کیا ہے۔ اسی طرح 12 نائٹیں تقریباً آپ کی مکہ میں ہیں، پہلے 7-8 دن مکہ میں ہیں، پھر 8 دن مدینہ پاک لے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو، پھر واپسی میں آپ کو 5 سے 7 دن جو باقی بچتے ہیں وہ مکہ میں ٹھہرائیں گے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کوئی ایک آدھ دن آپ کو بیچ میں ریسٹ دی جائے، کیونکہ یہ قافلہ سیرت پر مشتمل ہے۔ باقی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو ہر طرح سے وہاں کی زیارات کروائی جائیں، دور قریب ہر طرح کی۔ تو اس میں آپ نے امیر قافلہ جو ہیں ان کے ساتھ معاونت کرنی ہے، جو ٹائم دیں کوشش کریں اس ٹائم کی پابندی کریں۔ اب مثال ہے 40 کا قافلہ ہے، 38 لوگ یا 35 لوگ آ گئے ہیں، 5 کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اب ان 5 یا 2 کی وجہ سے وہ 35 تکلیف میں ہو گئے، تو کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ ہو۔ ہاں کسی کی وجہ سے اگر آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو میرا رب بہترین اجر دینے والا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو مدینہ پاک لے کے جایا جائے گا، وہاں پہ بس سعودی گورنمنٹ سعودی شرکوں کے تحت ہوتی ہے، وہ 6 بجے ٹائم دیتی ہے، 7 بجے ٹائم دیتی ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے آتے ہوئے۔ مرد حضرات جو امیر قافلہ ٹائم دیں، سامان لے کے نیچے لابی میں ریسیپشن پر آ جائیں، عورتیں بے شک کمروں میں بیٹھی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہی بس آئے وہ ان کو بتائیں جی بس آ گئی ہے، لیڈیز نیچے آ جائیں، مرد حضرات جب تک بیگ رکھیں آپ مدینہ پاک چلے جائیں گے۔ اب مدینہ پاک میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے
کہ جب آپ لوگ 12 یا 1 بجے مدینہ پاک دوپہر میں پہنچ جاتے ہیں، کمرے ملتے ہیں شام کو 4 یا 5 6 بجے تک کمرے ملتے ہیں، کیونکہ حاجیوں کا چیک آؤٹ ہوتا ہے، وہ پھر دیر سے خالی کرتے ہیں۔ پاکستانی ہوتے ہیں سارے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ ہر جگہ پر تقریباً اسی طرح سے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال احتیاط کی جائے ہر اعتبار سے کہ آپ لوگوں نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ کمرہ 4-5 گھنٹے مدینہ میں لیٹ ملتا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے پیچھے تک حضرت؟ ہاں، کمرہ جو ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے لیٹ ملتا ہے، لہٰذا پریشانی نہیں کرنی ہے۔ امیر محترم آپ کو بتا دیں گے، آپ حرم چلے جائیں، نماز ادا کر لیں، کھانا کھا لیں، یا جس نے جیسے بھی ہوٹل کی ریسیپشن پہ بیٹھنا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیے گا، انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کمرہ مل جائے گا۔ پھر مدینہ پاک کے جو شیڈیول ہوں گے وہاں کی زیارات کے یا جو بھی سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا، گروپ کے اندر بھی بتا دیا جائے گا، اور بذات خود جو مفتی صاحب ہیں یہ آپ کو کمروں میں آ کر بھی انشاءاللہ آگاہ کر دیں گے۔ ہم نے جو گروپ بنایا ہے اس میں جو حجاج ہیں جانے والے وہ خود بھی ایڈ ہیں، جو اگر نہیں ایڈ ہیں تو وہ کوشش کریں کہ ابھی اپنا نمبر جو ہے وہ سٹاف کو لکھوا دیں، ہم آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ مزید گھر والے جو ہے نا وہ اکثر ہمیں بھی کالیں کرتے ہیں، حاجی کہتے ہیں وہاں چلے گئے ان سے رابطہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک گھر والے کا نمبر بھی واٹس ایپ میں گروپ میں ایڈ کروا دیں، تاکہ وہ بھی اپڈیٹ ان تک پہنچتی رہے کہ قافلہ ابھی جدہ پہنچ گیا ہے، ابھی عمرہ کر رہا ہے، ابھی زیارات کر رہا ہے، تاکہ آسانی رہے، نہ ادھر حاجی کے لیے پریشانی رہے نہ ہمارے لیے پریشانی رہے، تو ان لوگوں کو بھی ایڈ کروا دیں۔ ایک چیز جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ کی تاریخ آپ میں سے بہت لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک سے لے کر ان کے ممبر تک کا جو حصہ ہے یہ تقریباً کوئی 7 صفوں پر مشتمل ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پہ اب چونکہ ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نوافل ادا کروں، تو سعودی گورنمنٹ نے اس کے لیے ابھی پرمٹ بنا دیے ہیں۔ اب وہ موبائل ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہونا چاہیے، اسمارٹ فون کے اوپر ہی اس کی ایپ جو ہے وہ انسٹال ہوتی ہے، اس کا طریقہ انشاءاللہ جانے سے پہلے ہم بھی بتا دیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ امیر محترم بھی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تاہم ہم کوشش یہ کریں گے کہ گروپ کی صورت میں بھی آپ کی وہاں پہ جو اجازت ہے وہاں کے لیے وہ لی جائے، تو وہ آپ کی دوسری کوشش ہوگی۔ پہلی کوشش آپ نے خود یہی کرنی ہے کہ آپ خود ذاتی طور پر لیں، 2 دفعہ بھی حاضری مل جائے تو اچھی بات ہے۔ الحمدللہ میں 14-15 سے وہاں جا رہا ہوں، تو اس ٹائم یہ پہلے چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ہر جگہ کھلی ہوئی ہوتی تھی، تو بڑے ہم نے وہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ عشق جام بھی پیے اور مزے بھی کیے، اور اب یہ وہ سلسلے رہے نہیں ہیں، کیونکہ رش اب بہت بڑھ چکی ہے، ٹرینڈ بہت زیادہ ہے، اس عمرے کو فیشن کے طور پر لوگوں نے بنا لیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے حضور کا امتی بن کر جانا ہے، اور واپس جب آئیں تو آپ کے اندر ایک تبدیلی ہو ہر معاملے میں۔ کوئی کاروباری ہے، کوئی دکان چلا رہا ہے، یا کوئی کسی بھی معاملے میں کاروبار کے منسلک ہے، اس کے معاملات میں بہتری آنی چاہیے، اس کی نمازوں میں احتیاط آنی چاہیے۔ تو یہ وہ انتظامی امور ہیں۔ انشاءاللہ پھر واپسی اسی طرح سے جب مدینہ پاک سے مکہ پاک کے لیے ہوگی تو اس میں بھی بس جہاں جہاں پہ بھی انوالو ہوتی ہے آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا پریشانی نہیں کرنی ہے۔ وہ صرف آپ نہیں ہے، وہاں پہ اور سب حاجیوں کے ساتھ بھی جو طرز ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو حوصلہ دیں۔ اگر آپ مثال ہے 40 لوگ جا رہے ہیں، کچھ حجاج نہیں بھی آئے ہیں بیچ میں، تو وہ کوشش یہ کریں کہ وہ دوسرے کو بتائیں یار کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہم انشاءاللہ جو امیر صاحب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ گائیڈ لائن ضرور دیتے رہیں گے۔ باقی انشاءاللہ واپسی جب آپ کی ہوگی، واپسی میں بھی اکثر تاخیر ہو سکتی ہے کہ جہاز جب یہاں سے لیٹ جا رہا ہے، مثال ایک فلائٹ لے کر جا رہا ہے تو اسی جہاز نے وہاں سے واپسی فلائٹ لے کر آنی ہے، تو واپسی میں بھی تاخیر متوقع ہو سکتی ہے، اس صورت میں بھی پریشانی نہیں کرنی۔ میرے رب نے، میرے اللہ نے جب آپ کا رزق جو ہے پاکستان سے اٹھانا ہے وہ خود بخود اٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے ہم 20 کی تاریخ لے کر بیٹھے ہیں وہ 19 کو اٹھ جائے، اور اسی طرح جب وہاں سے آپ کی واپسی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ 10 کی آپ کی واپسی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی 11 کی ہو جائے، 9 کی۔ تو یہ سلسلے جو ہے نا، یہ انتظامی امور جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی چلتے ہیں، اور ایئرپورٹ پر کسی بھی ملک کے اندر بھی یہ سارے معاملات چلتے ہیں، اس وجہ سے کسی معاملے میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ پریشانی ہو علماء کرام سے بیان کر لیں، حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ باقی کسی کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرما،
یا اللہ جو ہم نے یہاں پر بیان کیا سیکھا یا اللہ اس کو ہمیں اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا مبارک سفر ہے، یا اللہ اس مبارک سفر کے اندر جتنی بھی صعوبتیں مشکلات اور یا اللہ جتنی بھی تکلیفیں اذیتیں یا اللہ انہیں ہمیں سہنے اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اس سفر کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم اپنا یہ سفر مکمل کر کے واپس اپنے ملک واپس لوٹیں، اے اللہ تو نبی علیہ السلام کی وہ تمام سنتیں جنہیں کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہماری زندگی میں آ چکی ہوں۔ اے اللہ اس سفر کو اس طریقے سے کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ المنورہ کے یا اللہ آداب اور فضائل کو سمجھ کر کے اے اللہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سفر میں اے اللہ تو اپنی طرف سے اپنی رحمتوں کو شامل حال فرما۔ یا اللہ جتنی مشکلات آنے والی ہیں یا اللہ ہم پیشگی تجھ سے اے اللہ ان کے لیے آسانیاں طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ یا اللہ یہاں پر ہمارا مل بیٹھنا یا اللہ ہماری آپس کی محبتیں اللہ ان کو دوام عطا فرما۔ اور اے اللہ وہاں پر جو ہم سے لغزشیں کوتاہیاں ہوں گی اے اللہ یقیناً ہوں گی، ہم انسان خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ اے اللہ ہم پیشگی معافی کے طالب ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ اور اے اللہ ہمیں وہاں پر جتنا وقت ہمارا ہو ہمیں اس وقت کو قیمتی بنانا اور اس وقت کے یا اللہ سنتوں کے مطابق ہمیں وہاں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں ہمیں اپنے مقصدوں میں اللہ کامیاب و کامران فرمانا۔ اور جتنی خیریں وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں اے اللہ ہمیں نہیں مانگنا آتا، اے اللہ ہمیں بغیر مانگے وہ تمام خیریں عطا فرما دینا۔ اور جن شرور اور فتن سے میرے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام شرور اور فتن سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے امیر کی اطاعت اور اے اللہ ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ محبت اور مودت کے ساتھ وہاں چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، ہمارے حق میں بہتر ہمیں نہیں مانگنا آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما دینا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔